اچھا، آپ لوگوں کو ابھی کیا نظر آ رہا ہوں، ہے؟ قرآن یہ جی آپ قرآن کی طرح آ رہی ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 164 جی۔ 164، جی ٹھیک ہے۔ اچھا، اس میں جیسا میں نے آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ یہ جو آخری چیپٹر رکھنے کا بنیادی مقصد تھا وہ یہی تھا کہ ہم بعض اوقات یعنی کہ جب روحانیت کی بات کرتے ہیں یا آخرت کا ذکر کرتے ہیں، اور اسپیشلی یعنی کہ کچھ ہمارے اندر یہ ٹینڈنسی ڈیولپ ہو جاتی ہے کہ دین جو ہے یا قرآن وہ آپ کو روحانیت یا فقط آخرت کی بات کر رہا ہوتا ہے، تو ہمارے سامنے یعنی وہ جو ایک مثال دی جاتی ہے نا کہ ٹب میں یا بکٹ کے پانی کے ساتھ ساتھ آپ بچے کو بھی پھینک دیں، تو وہاں پر پرابلم یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یعنی ہم حیات دنیا میں اور سماوات و ارض میں ڈفرینشیٹ نہیں کر پاتے، اور ہم دونوں کو دنیا کی کیٹیگری کے اندر رکھ کر اور آپ کہہ لیں کہ دونوں کو ہی مطعون کر دیتے ہیں یا دونوں کو ہی ریجیکٹ کر دیتے ہیں۔ تو اس کا بنیادی مقصد یہی تھا کہ یعنی جیسے بالکل شروع میں ہم نے آپ کے سامنے حیات دنیا کے معنی کو رکھا تھا، اس کو سمجھایا تھا کہ حیات دنیا کیا ہے، لعب ہے، لہب ہے، زینت، تکاثر، تفاخر ہے۔ تو اسی طریقے سے آخر میں یعنی اس والے کنسپٹ کو ہمیں ری انفورس کرنا ہے کہ اگرچہ کہ یہ ایک باریک سی لائن بنتی ہے، لیکن یہ معرفت بہت زیادہ ضروری ہے۔ وہ یہ کہ حیات دنیا میں ہمیں کیوں رکھا گیا ہے؟ حیات دنیا میں رہے بغیر آخرت کی تیاری ممکن نہیں ہے۔ یعنی حیات دنیا کا مطلب وہی لعب و لہب ہے۔ جب بھی ہم حیات دنیا کی بات کریں گے، یہ لفظ استعمال کریں گے، تو ہم وہی قرآنک ڈیفینیشن کو ہی لیں گے، لعب و لہب اور زینت، تفاخر و تکافر۔ تو اس زندگی میں ہمیں کیوں رکھا گیا ہے؟ اس لیے رکھا گیا ہے کہ یہ ہمارے لیے آزمائشی اور امتحانی پورا نظام فراہم کرتی ہے۔ تو اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں بھئی یہ لعب و لہب ہے، یا اس کے اندر خرابیاں ہیں، اس کے اندر مسائل ہیں، چیلنجز ہیں، فلاں ہیں، اور میں نہیں چاہتا اس سے نکلنے، تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ وہ گویا امتحانی ہال سے ہی فرار ہو گیا ہے۔ تو اب اس کا رزلٹ کہاں سے بنے گا؟ تو ایک یہ بات ہے جو ہم نے اچھے طریقے سے سمجھ لی کہ ہمیں اس لعب و لہب والی دنیا میں رہنا ہے، اس کی ریلیشن شپس بھی ہیں، اس کے مسائل بھی ہیں، یہ ہمارے اوپر مختلف مختلف طریقوں سے حملہ آور بھی ہوگی، اسی کے اندر شیاطین کے وسوسے اور بہکاوے سب پلیں گے، سب آئیں گے، اور ہمیں ان کا مقابلہ کرنا ہے، اور انہی کے اسی کے اندر رہتے ہوئے ہمیں اپنے اندر صفات حسنہ کا پورا کمپلیکس بلڈ کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ والی بات آپ لوگوں کو کلیئر ہو گئی نا؟ جی جی، سر، بالکل اس میں کافی تو کوئی کسی کو کوئی ایشو پرابلم نہیں ہے نا، کہ یعنی اس چیلنج کو ٹیک اپ کرنا ہے، اور یہ باقاعدہ یعنی اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں رکھا ہے تو اسی مقصد کے لیے اس میں رکھا ہے۔ اور یہ جو لعب و لہب میں پھنسی ہوئی زندگی ہے یہ بہت تھوڑی سی ہے، کہنے کو 70-80 سال نظر آتے ہیں، لیکن اگر آپ ایٹرنل لائف کے مقابلے میں دیکھیں تو یہ بہت تھوڑی سی، یعنی کچھ بھی نہیں ہے، نیگلیجبل ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا قَلِيلٌ، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ ایک بات ہے جو بہت کلیئر ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو چیز ہے کہ جب ہم اس حیات دنیا میں رہتے ہیں تو فزیکلی ہم سماوات و ارض کے اندر رہتے ہیں، ہمارا بدن یا ہماری زندگی ارض و سماوات کے اندر گزرتی ہے، اور ارض و سماوات کا جو نظام ہے یا ان کی جو تخلیق ہے وہ لعب و لہب نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے اندر بھی اپنی کمزوریاں ہیں، اپنے نقائص ہیں، ڈیفیشنسیز ہیں، یا یوں کہہ لیں کہ جناب اس میں بھی ہمیں پرماننس نہیں نظر آتی، یا اس کے اندر بھی ایک مسلسل اتار چڑھاؤ ہے، یہ سب ہے۔ یعنی آخرت کی زندگی کے مقابلے میں
یہاں پر جو لائف کی کوالٹی ہے یا لیول ہے وہ نہیں ہے جو آخرت کی زندگی میں ہوگا، یا آخرت میں اگر ہمیں کوئی زندگی یا عرض ملی تو وہ اس کی جو کوالٹی ہوگی وہ یہ اس کے مقابلے میں بہت انفیریئر ہے، لیکن اس کے باوجود یہ لعب و لہو نہیں ہے۔ تو اس کو ہمیں دیکھنا ہے کہ اس بارے میں قرآن کریم ہم کو کیا بتا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی یہ ہمارا مین ایشو ہے۔ اور یہاں پر جو ایک بہت بڑی غلطی سرزد ہو سکتی ہے وہ یہ ہے، اور جو تقریباً صوفیہ یا بعض جو اپنے آپ کو عرفا کہتے ہیں وہ بھی اس غلطی کا ارتکاب کر بیٹھتے ہیں، کہ وہ ان تمام چیزوں کو جو ہے نا وہ ایک دھوکہ قرار دے کے یہ جو عقل ہے اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ جناب عقل تو فریب کار ہے، عقل تو دھوکہ دیتی ہے، اصل چیز تو عشق و محبت ہے، اینڈ سو آن سو آن، اور وہ پھر اس مغالطے کا شکار ہو جاتے ہیں اور جو قرآنی روش حیات ہے اس سے گویا کہ علیحدہ ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس چیز کے لیے یعنی اس نیت کی بنا پر میں نے اس کو رکھا تھا کہ اس کو اچھے طریقے سے دیکھنا ہے، اور جب ہم انشاءاللہ قرآن میں ملاحظہ کریں گے ان آیتوں کو تو ہمیں یہ بات بہت اچھے طریقے سے سمجھ میں آ جائے گی کہ جو فزیکل ورلڈ ہے یا میٹیریل ورلڈ ہے اس کی نظام خدا میں اور ہماری زندگی میں کیا اہمیت ہے، ٹھیک ہے؟ یہ کتنی زیادہ خدا کی نظر میں اہمیت ہے۔ یعنی ایک بات ہمیں اچھے طریقے سے اپنے دماغوں میں بٹھا لینا چاہیے کہ جو کچھ بھی خلق کیا گیا ہے وہ عبث نہیں ہے، بیکار نہیں ہے، ورتھ لیس نہیں ہے، اور اس قابل نہیں ہے کہ ہم اس کو ریجیکٹڈ یا ریجیکٹیبل قرار دے سکیں، ٹھیک؟ یہ وہ بنیادی نکات ہیں۔ تو اب اس میں آپ کے سامنے مختلف آیتیں رکھتا جاتا ہوں، اور آپ اگر دیکھیں گے اور آپ لوگوں نے دیکھا ہی ہوگا تو اس بارے میں آیات کم نہیں ہیں، بہت ہیں فزیکل ورلڈ کے بارے میں، آسمانوں اور زمین کی خلقت کے بارے میں۔ تو اگر ہم تھوڑا سا اس ترتیب کے ساتھ چلیں، سورہ بقرہ یہ 164، ان فی خلق السماوات والارض، بے شک آسمانوں اور زمین کی خلق میں، خلق اور خلق کا ایک فرق ہم نے بیان کیا تھا، تو خلق یعنی جی بتائیں۔ جو پیدا کیا گیا مخلوق۔ خلقت خلق اور خلق کا ایک فرق ہم نے بیان کیا تھا جب ہم اخلاقیات کی بات کر رہے تھے۔ خلق تو کہتے ہیں جو کہ انسان کا باطن میں جو اخلاق ہے، باطن کی جو شکل و صورت ہے وہ خلق ہے، خلق ہے، اور اور ظاہر ظاہر کی جو شکل و صورت ہے وہ خلق ہے، خلق ہے۔ ٹھیک؟ تو یہاں پر اگر خلق کی بات ہو رہی ہے تو آسمانوں اور زمین کے ظاہر کی بات ہو رہی ہے، باطن کی بات ہو رہی ہے؟ ظاہر کی بات ہو رہی ہے۔ ظاہر کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک؟ تو یہ ذہن میں رکھیے گا، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ فزیکل ورلڈ کی بات ہو رہی ہے، مینٹل یا اسپریچول ورلڈ کی بات نہیں ہو رہی، کیونکہ جو پورا نظام سماوات و ارض ہے وہ جتنی ہم کو سمجھ میں آتا ہے وہ 3-4 لیولز رکھتی ہے، اور یہ جتنے بھی حکماء اسلام بھی ہیں یا دیگر حکماء یا فلاسفہ یا عرفاء ہیں انہوں نے یہ ایک کیٹیگرائزیشن کی ہے کہ جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے خلق فرمایا ہے اس کے مختلف درجات ہیں۔ تو پہلا درجہ کیا ہے؟ وہ مادی ہے، میٹیریلسٹک ہے یا فزیکل ہے۔ اس کے بعد پھر مینٹل ہے، جس کو ہم نے آپ کے سامنے لفظ استعمال کیا تھا عالم خیال و مثال۔ پھر اس کے بعد اسپریچول ہے یعنی عالم ارواح یا ملکوت، اور پھر اس کے اوپر عالم حقیقت ہے، عالم مجردات ہے، کہ جہاں پر کسی بھی قسم کا میٹر ایگزسٹ نہیں کرتا، چاہے وہ لطیف ہو یا کثیف ہو، ٹھیک؟ بہرحال یہ ایک الگ بحث ہے اور یہ تھوڑی دقت بھی مانگتی ہے، میں ابھی اس میں نہیں جا رہا ڈیٹیل میں۔ تو یہاں پر بات ہو رہی ہے خلق کی، یعنی فزیکیلٹی،
جو آپ ٹچ کر سکتے ہیں، جس کو سینس کر سکتے ہیں، جس کی میجرمنٹ کر سکتے ہیں، جس کی انالیسس کر سکتے ہیں، یہ خلق ہے۔ تو آسمانوں اور زمین کی خلق میں، اور انا کے ساتھ شروع ہو رہا ہے انہیں بے شک، اور کس میں؟ واختلاف اللیل والنہار، اور آسمان اور رات اور دن کے اختلاف میں۔ اختلاف کا مطلب کیا؟ یعنی خلف کہتے ہیں پیچھے کو، بیہائنڈ۔ تو اختلاف لیل و نہار کیا ہے؟ کہ جس طریقے سے لیل و نہار ایک دوسرے کے پیچھے آ جا رہے ہیں۔ تو اب یہاں پر اگر آپ غور کریں تو یعنی آسمانوں اور زمین کی جو خلقت ہے وہ ظاہراً آپ کو دکھتی ہے ایک اسٹیٹک، یعنی ایک رکی ہوئی چیز کے طور پر، لیکن اس کے ساتھ اس بات کا بھی احساس دلایا گیا کہ یہ خلقت جو ہے یہ کسی کینوس پہ بنی ہوئی تصویر کی مانند نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے ایک پورا ڈائنامک سسٹم، ایک ڈائنامکس ہیں جو اس کے پیچھے آپریٹ کر رہی ہیں، فنکشن کر رہی ہیں۔ میری یہ بات سمجھ میں آ رہی؟ جی، یہ والی بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ جی جی کہ جی جب سر، کہا گیا کہ اختلاف لیل و نہار، تو اختلاف لیل و نہار جو ہے نا، اب یہ کوئی پیچھے چھپی ہوئی چیز کی وجہ سے ہے نا، کہ آپ کو ظاہراً نہیں پتا چل رہا، یعنی ظاہراً کوئی کہے گا جی سورج نکل آیا، سورج غروب ہو گیا، جب سورج نکل آیا تو دن ہو گیا، جب سورج ڈوب گیا تو رات ہو گئی، لیکن ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ یعنی ایک چیز تو بالکل سامنے سامنے نظر آ رہی ہے کہ حرکت ہے، حرکت ہے، یعنی سورج حرکت کر رہا ہے، آسمان میں ساکن نہیں ہے، اور ایک طرف سے شروع کرتا ہے، پھر دوسری طرف غروب کرتا ہے، اور پھر ایک عرصے کے لیے بالکل ہی غائب ہو جاتا ہے۔ تو ایک حرکت ہے، اور حرکت کا مطلب ہے کوئی ڈائنامک سسٹم ہے، ایک موومنٹ ہے، اور موومنٹ کے پیچھے آپ سمجھتے ہیں، آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ ہر موومنٹ، ہر حرکت کے پیچھے کوئی پلاننگ ہوتی ہے، کوئی آرگنائزیشن ہوتی ہے، ورنہ وہ موومنٹ ایک دم رینڈم ہوگی، اور وہ موومنٹ جو ہے نا وہ ہر چیز کو تباہ کر دے گی۔ ٹھیک ہے، یہ ساری باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں نا؟ ٹھیک۔ تو جی جب سر، واختلاف اللیل والنہار کی بات ہو رہی ہے تو اس بات کا احساس دلایا جا رہا ہے کہ یہ جو خلقت ہے آسمانوں اور زمین کی، اس کے پیچھے ایک متحرک نظام بھی ایگزسٹ کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک نظام کہ جو حرکت میں ہے، جس کے اندر ایک ڈائنامکس ہیں، وہ بھی موجود ہے، جس کا ایک بہت ہی اپیرنٹ، بہت ہی ظاہر میں جس کی مینیفیسٹیشن ہے وہ کیا ہے؟ دن اور رات کا عدلنا بدلنا، اور دن اور رات خالی ایک دوسرے کے پیچھے آ جا نہیں رہے، بلکہ ان کی جو ڈیوریشن ہے وہ بھی پورے سال میں تبدیل ہو رہی ہے، یعنی دن کی لمبائی، رات کی لمبائی، سال کے کوئی 2 دن جو ہیں ایک سال میں وہ بالکل ایکول ڈیوریشن کے نہیں ہوتے، ایسے ہی ہے نا؟ ہر دن کا دورانیہ مختلف ہے دوسرے دن سے۔ تو یعنی آپ اس چیز پہ غور کریں کہ یہ ایک بالکل سادہ سی بات ہے، لیکن اس کے اندر کتنی گہرائی ہے۔ اب یہ پورا ایک ریسرچ کا ایک پورا عنوان بن رہا ہے، نہیں بن رہا؟ کہ اگر ہم لوگ، اگر مسلمان اور اگر کسی نے غور کیا ہو ان آیتوں میں، تو وہ فوراً وہ کس جگہ پر اس کا دماغ چلا جائے گا کہ بھئی یہ ایسا کیا ہے، وہ کون سی چیز ہے جو سورج کو۔ تو بعض اوقات جو ہے نا، یہ والا جو ایک نوشن ہے جو ہمارے پاس آتا ہے کہ جناب ہر چیز خدا کرتا ہے، تو ہر چیز خدا کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہاں پر آپ اپنی عقل استعمال نہ کریں۔ ہر چیز خدا کے کرنے کا جو ایک موٹیویشن ہے وہ یہ ہے کہ آپ خدا کے کام کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ یہ زیادہ بہتر ہے کہ جی ہر چیز خدا کرتا ہے اور بیٹھ جائیں ہم آرام سے؟
یا ہر چیز خدا کے قبضہ قدرت میں ہے، اس کی مشیت سے جاری ہے، اور ہمیں چاہیے یا ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم خدا کے کام کو سمجھیں، خدا کی حکمتوں کو جانیں، اور پھر ان کو اور بہتر طریقے سے استعمال کریں۔ ہم؟ کون سی اپروچ الہی ہے، کون سی اپروچ قرآنی ہے؟ اس بارے میں آپ کا ذہن، آپ کا فیصلہ کچھ کہتا ہے؟ جی سر، السلام علیکم۔ تو ہم کرتے خدا ہیں یہ کی والا کام، یہ والا کام کرتے ہیں، کوئی دقت کرتے ہیں خدا کے کاموں کو سمجھنے کے لیے؟ نہیں۔ مطلب آپ لوگ کرتے ہیں یا نہیں؟ یہ اپنے آپ سے سوال کریں کہ جو بھی کار خداوندی ہے اس کو سمجھنے کے لیے، اس کی حکمتوں کو جاننے کے لیے ہم کتنا ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں اپنے آپ کو، اور یعنی کہ خدا نے کیا یہ چاہا ہے یا نہیں چاہا کہ میری مخلوق اور خاص طور سے انسان میری حکمتوں کو سمجھے، اور اس کے بعد آسمان اور زمین کی خلقت میں تصرف کرے، اور اس سارے سسٹم کو فائن ٹیون کرے اور اپنے لیے اور بہتر بنائے؟ کیا خدا نے اس چیز کو چاہا ہے یا نہیں؟ یا فقط اتنا چاہا ہے کہ صرف حکمت سمجھ لو؟ سر میرا تو سر پہلا خیال ہے کہ جو پہلی وہی جو آئی ہے اقرا والی، تو وہ ہم، اس میں حکم ہی یہ ہے کہ پڑھنے کا جو حکم ہے وہ ہم، یہی ہے کہ اس کو خلق کو سمجھنا ہے۔ ہم۔ پہلا حکم ہی سمجھنا یہ ہے؟ ہے کہ جی، پہلا حکم ہی یہ ہے کہ آپ نے جو آپ کے ارد گرد چیزیں ہیں ان کو سمجھنا ہے، سمجھنا ہے، اور پھر اگلا مرحلہ اس پر تصرف پھر کر کے فکر اس کو اور کرنا ہے۔ بہتر بنانی ہے۔ تصرف بھی ہے یا نہیں ہے، جی یا سر، وہ صرف سمجھنا؟ مسخر، ابھی جو پہلے بات ہاں، میں آپ کہنے سے پہلے بات کرتے کہ جو مسخر کرنے کی بات کی ہم، گئی ہے، اس میں ہم، شاید ایک بات یہی ہے کہ اس کا مطلب یہی ہے کہ اس کو سمجھنا ہے، تو تسخیر وہی ہے۔ ہم۔ ٹھیک ہے، سمجھنا اور اس میں تصرف کرنا، یعنی خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم نے جتنی بھی اب کہہ لیں فورسز آف نیچر ہیں، یا یہ قدرتی اور طبعی نظام ہے، انسان اس کو باقاعدہ استعمال کرے، اس کو بہتر بنائے، اس میں کنٹریبیوٹ کرے۔ ٹھیک، اور اس کا نام ہے تسخیر، اس کا نام ہے تسخیر۔ تو اب انفارچونیٹلی ایک زمانے تک تو مسلمان اس رستے پہ تھے، لیکن اس کے بعد یہ ساری کی ساری چیزیں ختم ہو گئیں، یعنی وہ روحانیت کے نام پر، اور یعنی آپ ہی دیکھیں گے کہ تقریباً پیغمبر اکرم کے 500 سال کے بعد جب وہ روحانیت نے عجیب عجیب شکلیں اختیار کیں، جب عقل کو کنڈیم کیا جانے لگا، جب خالی عشق و محبت والی باتیں شروع ہو گئیں اور وہ سب، تو پھر اس کے بعد مسلمانوں کے امور کی بھی کایا پلٹ ہو گئی، وہ سارے کے سارے معاملات کہیں اور چلے گئے، اور پھر اس کے تقریباً 500 سال کے بعد مسلمانوں کی ہی ایفرٹس کو یا ان کی محنتوں کو لے کر ہی جو ہے نا ویسٹ نے پھر اپنی حالت کو تبدیل کر لیا۔ تو یہ تو وہ پورا کا پورا پہیہ جو تھا نا، وہ اوپر نیچے آ گیا، زیر زبر ہو گیا، اور نیچے والا اوپر چلا گیا، انفارچونیٹلی۔ تو یہ دو باتیں ہوئی، خلق سماوات و ارض، پھر اس کے بعد اختلاف لیل و نہار، اس کے اندر جو وزڈم ہے لیل و نہار، کیونکہ دیکھیں قرآن کریم جو بات کرتا ہے وہ ہر ایک کے لیے کرتا ہے، یعنی کوئی بھی انسان جو ہے نا وہ لیل و نہار کے نظام کو دیکھ کر اور اس پر غور کر سکتا ہے، اس میں کسی بہت زیادہ سائنٹیفک ریسرچ کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس کے اندر جو بات سمجھ میں آ رہی ہے وہ کیا سمجھ میں آ رہی ہے کہ جو حکمت ہے وہ کہ اس نظام کے، یعنی یہ ایک نظام ہے، اس کے پیچھے پوری ایک ڈائنامکس ہے، ایک سسٹم ہے، کنٹرول ہے۔ پھر اس کے بعد والفلک التی تجری فی البحر، اور پھر وہ جہاز، وہ کشتیاں جو جاری ہیں یا چل رہی ہوتی ہیں فی البحر، پانی میں، بحر یعنی پانی کا جو بڑا ماس ہوتا ہے، چھوٹا نہیں، مطلب ندی نالے اس قسم کی چیز نہیں، یعنی کہ لارج ماس آف واٹر، تو وہ بحر ہے۔ تو اس میں یعنی کہ اب
ان کشتیوں کے چلنے میں جو مین وہ ہیں ریکوائرمنٹس ہیں اور ایشوز ہیں وہ یہ ہیں کہ جب کسی سمندر میں یا سی کے اندر بھی جب کوئی کشتی جاتی ہے تو وہاں پر زمین کے طریقے سے کوئی لینڈ مارکس نہیں ہوتے، کوئی نشانیاں نہیں ہوتی، کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ جس کے ذریعے سے آپ کو یہ پتہ چلے کہ جناب میں صحیح راستے پہ جا رہا ہوں غلط راستے پہ جا رہا ہوں۔ اور پہلے جب یہ میکینیکل یا الیکٹریکل سسٹمز نہیں بنے تھے تو اس وقت جتنا بھی دار و مدار تھا، یعنی جو لوکوموشن ہوتی تھی، کہ دو مین پرابلمز تھی نا کشتیوں کے چلنے کی سمندروں میں جا کے، ایک لوکوموشن کی پرابلم کہ وہ چلے گی کیسے، دوسرا نیویگیشن کا مسئلہ کہ پتہ کیسے چلے گا کہ کدھر جا رہے ہیں، صحیح ہے غلط ہے۔ یہ جیسے وہ کہا بھی جاتا ہے نا کہ جی وہ کولمبس جو ہے وہ بھٹک کے کہاں کے بجائے ویسٹ انڈیز یا انڈیا کے بجائے امریکہ پہنچ گئے، تو اس قسم کی چیزیں بھی ہوتی تھیں۔ تو نیویگیشن اور لوکوموشن، تو یعنی یہاں پر یہ بات کہی جا رہی ہے کہ دیکھو ہم نے کس طریقے سے ان کشتیوں کے چلنے کے لیے ایک سبب اور وسیلہ بنایا ہوا کو، کہ جو بادبانی کشتیاں ہوتی تھیں، جو سیلز والی بوٹس ہوتی تھیں یا شپس ہوتے تھے، کہ ہوا کیسے ان کو لے کر چلتی ہے، اور پھر ظاہر ہے کہ لوگوں نے اپنے چپو یا پتوار وغیرہ رکھے ہوتے تھے جس سے وہ رستہ بناتے تھے، اور پھر نیویگیشن کیسے ہوتی تھی سمندروں میں جہاں آس پاس کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، ستاروں کے ذریعے ستاروں سے۔ آسمان کو دیکھ کر، جی آسمان اور ستارے، ٹھیک۔ تو یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگرچہ کہ انسان پانی کی مخلوق نہیں ہے، ٹھیک ہے، انسان پانی کی مخلوق نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود انسان کے پانی پر سفر کرنے کے لیے بھی انتظامات پہلے سے رکھے گئے۔ تو یہ سب چیزیں کیا بن رہی ہیں، یہ سب چیزیں کیا بن رہی ہیں، ان باتوں کو اگر آپ غور کرتے جائیں گے تو یہ سب کیا بنیں گی، یہ آیات بنیں گی، یہ نشانیاں بنیں گی۔ کس چیز کی نشانیاں بنیں گی؟ کہ دیکھو تمہارا کوئی خالق ہے، خدا تو پہنچ دیکھو تم اس زمین پر یوں ہی نہیں آ گئے ہو، اس زمین پر تمہاری زندگی جو ہے وہ اس طریقے سے نہیں ہے کہ تم بائی ایکسیڈنٹ یا بائی چانس یہاں پر پائے جاتے ہو، بلکہ تم بھی ایک منصوبے اور ایک پلان کے تحت یہاں پر رکھے گئے ہو، اور یہ جو پورا سسٹم تمہارے گرد بلڈ کیا گیا ہے یا جس میں تم زندگی گزار رہے ہو، یہ پورا سسٹم فائن ٹیون ہے تمہاری زندگی کے لیے۔ اچھا یہاں پر ایک اور بات دیکھیں، اگلا جو جملہ ہے نا وہ ہمیں ایک اور چیز سمجھاتا ہے، بما ینفع الناس۔ بما یعنی کہ وہ کیا کرتا ہے، ینفع الناس، کہ وہ چیزیں کہ جو انسانوں کو فائدہ دیتی ہیں، جو انسانوں کے نفع کے لیے ہوتی ہیں۔ اب یہ جو جہاز سمندروں میں چل رہے ہوتے ہیں یہ اس نفع سے ریلیٹ ہوتے ہیں، جیسے ہم کو آج پتہ ہے کہ یعنی جتنی بھی دنیا بھر میں ٹریڈ ہوتی ہے، میرا خیال ہے ابھی بھی آپ لوگ صحیح کیجئے گا کہ میکسیمم ٹریڈ سی روٹ سے ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، واٹر روٹ سے ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، یعنی ما ینفع الناس جو ہے اس کی ٹریڈنگ کا روٹ ہوا ہے، زمین ہے یا پانی ہے، میکسیمم ٹو دا میکسیمم پاسبل ایکسٹینٹ یا اماؤنٹ، ٹھیک ہے نا، پانی ہے، صحیح۔ تو اب یہاں پر جو بما ینفع الناس کا مطلب ہے تو یعنی یہ خود ایک موٹیویشن ہے یا نہیں ہے کہ جب تم سفر کرو، اور اسپیشلی جب تم پانی، کیونکہ پانی میں سفر کرنا آدمی کے لیے کافی ایک عجیب سی چیز ہے نا، کہ جہاں پر آس پاس کچھ نہیں ہے، آپ میں سے جن لوگوں نے یہ سمندر کا سفر کیا ہے تو انہوں نے اس چیز کو ایکسپیرینس کیا ہوگا کہ آدمی کو کتنا عجیب لگتا ہے کہ جب انسان بالکل ہی اس سی ولڈرنس میں آ جاتا ہے کہ جب چاروں طرف کچھ ہے ہی نہیں، صرف اور صرف پانی ہے اور اوپر آسمان ہے،
ٹھیک. تو لیکن یہ کیا چیز ہے کہ یہ سمندری سفر جو ہے یہ انسانوں کے نفع کے لیے بہت مفید ہے. یعنی اب خود اس چیز کو قرآن بیان کر رہا ہے ما ینفع الناس. تو اس سے مطلب کیا ہے کہ یعنی خدا کیا چاہتا ہے کہ انسانوں کے اندر یا انسانیت میں یہ ٹریڈنگ پلے بڑھے، پروان چڑھے، لوگ اس طریقے سے معاملات کریں، لوگ یعنی جس کو اگر ایک بات ہم کہیں کہ اس نوعیت کے ایڈونچرز کریں، انٹو انون آگے جائیں. تو اس سے ایک بات جو ہمیں سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ خدا کا مقصد انسانی زندگی سے ایولیوشن بھی ہے، یعنی ارتقاء بھی ہے. انسان کو اس لیے زمین میں رکھا گیا اور جو سماوات و ارض ہے اس کے نظام میں ایسی تمام چیزوں کو ایمبیڈ کیا گیا کہ انسان مجبور ہو ایوالو ہونے کے لیے. ایوالو ہونے کا مطلب کیا کہ جس زندگی پر وہ ہیں اس زندگی پر وہ باقی نہیں رہیں. یعنی جیسے بچے ہوتے ہیں، اب بچے ہونے کے بعد انسان مجبور ہو جاتا ہے کہ بھائی اب اپنی آمدنی کو بڑھاؤ، اپنے وسائل کو زیادہ کرو. جب یہ بچے بڑھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ معاشرے کا سائز انفلیٹ کرنا شروع ہو جاتا ہے، اس میں اضافہ ہونے لگتا ہے. تو اب اس کی اپنی ریکوائرمنٹس ہیں کہ اب ان اتنے سارے لوگوں کی زندگیوں کو پرووائڈ کرنے کے لیے اب آپ پہلے کے طریقے سے نہیں رہ سکتے. اب آپ کو اس چیز کو بڑھانا ہی ہے، اپ گریڈ کرنا ہی ہے اپنی لائف کو. تو آپ اس چیز کو سمجھ رہے ہیں کہ یعنی جو مین فیبرک آف لائف ہے، جو اس سماوات و ارض کی زندگی میں جس کے اندر ہم کو رکھا گیا، وہ ہمیں ایوالو ہونے پر مجبور کرتا ہے. فزیکلی ایوالو ہونے پہ مجبور کرتا ہے کہ ہم نئے سے نئے ٹولز بنائیں، ہم نئے سے نئے طریقے ڈھونڈیں کہ جن کے ذریعے سے ہم اپنی آمدنی کو بڑھائیں، جن کے ذریعے سے ہم اپنے وسائل کو بہتر طریقے سے استعمال کریں. اور پھر انسان کے اندر جو ایک حالت رکھی گئی کہ انسان کی فطرت ہمیشہ اس کو کمال کی طرف پش کرتی ہے، تو آپ اپنی کوالٹی آف لائف کو بہتر کریں، ظاہری باطنی ہر اعتبار سے. تو ما ینفع الناس کہ انسان جو ہیں وہ اپنی زندگی میں کیسے موو کریں، کیسے حرکت کریں، کیسے فنکشن کریں کہ وہ اپنی زندگی میں اپنے نفع کو حاصل کریں. اپنی زندگی کو کیسے گزاریں کہ برے حال میں پڑے رہیں اور کہیں جی میں صبر کر رہا ہوں. ہر چیز ہمارے گرد برباد ہو، تباہ ہو اور کہیں جی میں بہت صابر ہوں. اس لائف کو خدا انکریج کرتا ہے؟ کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ اس کے برعکس ہے. یہ بات واضح ہو رہی ہے نا؟ لیکن اب یہاں پر ایک لیکن بھی ہے. لیکن دنیا کی زندگی میں جب میں اور آپ ہیں، دنیاوی زندگی کے حوالے سے ہمیں کس جگہ پر جا کے رک جانا ہے کہ یہ فزیکل ورلڈ مجھے آخرت سے غافل نہ کر دے. ٹھیک ہے، اس میں کتنا انوالو ہونا ہے یا کتنا انوالو رکھنا ہے، نفع بھی کمانا ہے، اپنی لیونگ اسٹینڈرڈ کو بھی بہتر بنانا ہے، اچھے طریقے سے رہنا ہے، خوشحالی کے ساتھ رہنا ہے، عمدگی کے ساتھ رہنا ہے. یہ نہیں کہ جناب بیماریاں ہیں، بدحالی ہے، کھانے پینے کو نہیں ہے، یہ سب بالکل بھی نہیں کرنا. ٹھیک ہے، ایک اچھی عمدہ زندگی گزارنا ہے، اللہ کی نعمتوں کا اچھے سے استعمال کرنا ہے. لیکن اپنے آپ کو کہاں پر پہنچ کے روک لینا ہے، کس حد پہ کہ جب یہ دنیا آپ کے لیے کیا بن جائے، زُیَّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ، جب یہ دنیا آپ کے لیے ضرورت سے آگے بڑھ کر شہوت بننا شروع ہو جائے اور اس شہوت کی محبت آپ کے دل میں جگہ بنانا شروع کر دیں، آپ کہیں نہیں اب مجھے نہیں لینا یہ. ٹھیک ہے، بات واضح ہو رہی؟ تو یعنی اللہ تعالی ہمیں انکریج کرتا ہے ایک عمدہ زندگی گزارنے کے حوالے سے کہ جس میں ہم جو کچھ بھی زمین اور آسمان میں خلق ہوا
اس کو اچھے طریقے سے استعمال کریں، فزیکلی میٹیریلی آپ اچھی حالت میں ہوں، خوشحال ہوں، لیکن اپنی آخرت کو ہمیشہ اس ظاہری زندگی پر فوقیت دینا ہے۔ اور آگے چل کے ہمیں ایک بات اور بھی سمجھ میں آ جائے گی کہ دنیا کی زندگی کا اصل مقصد کیا ہے، کہ ہمیں اس میں سے آیات خدا کو ریڈ کرنا ہے، ٹھیک ہے، بما ینفع الناس۔ تو یہ تیسری بات ہو گئی کہ سمندروں میں جو کشتیاں چل رہی ہیں اور جن کے ذریعے سے انسان منافع کو حاصل کرتے ہیں، اس ٹریڈنگ کو کر رہے ہوتے ہیں۔ وما انزل اللہ من السماء من ماء، اور جو اللہ نے نازل کیا آسمان سے بلندی سے پانی میں سے، یہ چوتھی بات۔ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اور اس پانی کے ذریعے سے زندہ کر دیا زمین کو اس کی موت کے بعد۔ یہ چیز ہم آپ کے سامنے ابھی مجالس میں بھی ہم نے اس نقطے کو رکھا تھا، اور حیات و موت کے معنی کو بھی آپ کے سامنے اس میں روشن کرنے کی کوشش کی تھی کہ زمین کی حیات اور موت جو ہے وہ اس کی ایمرجنس یا ڈس اپیئرنس نہیں ہے، بلکہ زمین کی موت اور حیات کیا ہے کہ اپنے مقصد کو پورا کرنا، اپنے یعنی زمین کا مقصد کیا ہے کہ وہ لائف کو سپورٹ کرے، جو مخلوقات اس کے اوپر رکھی گئی ہیں ان مخلوقات کی زندگی کو سپورٹ کرے، یا زمین اور جو مطلب اس کے اندر جو قوتیں ہیں اس کے اندر، ان قوتوں کو استعمال میں لائے، ٹھیک ہے، یعنی جو کیپیبلٹیز ہیں ان کیپیبلٹیز اور پوٹینشلز کو ایکچول بنانا، اور پھر ان کے ذریعے سے جو آپ سے ریلیٹڈ یا کنیکٹڈ ہیں ان کو ان کی زندگی کو سپورٹ کرنا، فائدہ دینا۔ تو جب یہ والے کام ختم ہو جاتے ہیں، زمین سے وہ بنجر و ویران ہو جاتی ہے تو وہ مردہ ہو جاتی ہے، اور جب آسمان سے نازل ہونے والے پانی کی وجہ سے اس پر یہ سبزہ بھی اگتا ہے، اس میں آکسیجن بھی پیدا ہونا شروع ہوتی ہے، اور جتنی بھی چیزیں ہیں وہ اس کی قوتیں سب بروئے کار آ جاتی ہیں، تو وہ زمین زندہ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ نمبر 4 چوتھی بات ہو گئی۔ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور جس طریقے سے ہم نے پھیلا دیا زمین میں ہر چلنے پھرنے والے کو، وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ، اور ہواؤں کا چلنا، اور بلکہ صرف کہتے ہیں لوٹنے کو، یعنی یہ ہوائیں جو ہیں یہ باقاعدہ ایک پیٹرن پہ چلتی ہیں، یہ ایسا نہیں ہے کہ خالی ایک ہی سمت میں ونڈ یا بریز چل رہی ہو، بلکہ اس کا بھی پورا ایک نظام ہے، ٹھیک ہے، کہ اور اس میں یعنی جیسے ابھی جو ہے نا ارتھ پہ، آپ کو یہ بات پتہ ہی ہوگی کہ ارتھ میں جو ناردرن اور ساؤدرن ہیمیسفیئرز ہیں ان دونوں میں موسم اپوزٹ ہوتے ہیں، یعنی ابھی ساؤدرن ہیمیسفیئر میں آسٹریلیا نیوزی لینڈ میں ٹھنڈک ہے، آپ کے ناردرن ہیمیسفیئر میں جتنے ممالک ہیں وہاں پہ گرمی ہے۔ تو یہ جو ٹیمپریچر ڈفرینس ہے دو ہیمیسفیئرز میں، یہ بذات خود ہواؤں کے چلنے کو بھی اور پانی کے کرنٹس کا بھی ایک پورا اسپیسیفک پیٹرن جنریٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے، خاص طریقے سے پھر یہ ہوائیں چلتی ہیں۔ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اور وہ بادل، وہ کلاؤڈز جن کو مسخر کر دیا گیا، تسخیر کر دیا گیا سما اور ارض کے درمیان۔ تو یہ 5 باتیں بیان کی گئیں، ٹھیک۔ اب یہ 5 چیزیں سب کیا ہیں؟ لآیاتن، لا یعنی یقیناً نشانیاں ہیں، لیکن یہ نشانیاں کس کے لیے ہیں؟ لقوم یعقلون، ٹھیک، تو جو لوگ عقل کا ہی انکار کر دیں یا جو لوگ عقل کو ہی کنڈیم کریں تو ان کو اس نظام میں فی خلق السماوات والارض
کیا وہ خدا کی نشانیوں کو پڑھنے کے قابل ہو پائیں گے؟ ٹھیک ہے، نہیں۔ یعنی زیادہ تر لوگ جو ہیں، زیادہ تر لوگ کیسے ہوتے ہیں کہ یہ تمام کی تمام چیزیں، یعنی ہم خود اگر اپنے آپ کو غور کریں کہ انشاءاللہ ہم جیسے جیسے یہ پڑھتے جائیں گے تو آپ مجھے بتائیں کہ ہم نے کتنی دفعہ ان چیزوں پہ غور کیا ہے اپنی لائف میں؟ ہم؟ کتنی دفعہ غور کیا اپنے؟ میں کسی سے یہ نہیں کہہ رہا جواب دیں، میں کہہ رہا ہوں اپنے آپ سے پوچھیں۔ اور یہاں پر قرآن کریم جتنی بھی باتیں بتا رہا ہے نا ہمیں، یہ سب وہ ہیں کہ جو بالکل سامنے کی باتیں، بالکل سامنے کی باتیں۔ دیکھیں اسی کے حوالے سے میں یہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 106 یہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور کتنی نشانیوں میں سے ہیں آسمانوں اور زمین میں، یمرون علیہا، یہ اس پر سے منہ اٹھا کے گزر جاتے ہیں۔ یمرون علیہا، یہ اس پر سے گزر جاتے ہیں، وہم، کس حالت میں کہ وہ عنہا معرضون، کہ اس کی طرف سے منہ موڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، تو انسانوں کی اکثریت کیسی ہے یہی کہ خدا نے اپنی نشانیاں جو ہے نا ہر جگہ اپنی نشانیاں بکھرا دی ہیں، ان کے ارد گرد ہر جگہ رکھ دی ہیں، لیکن ان کے طریقہ کیا ہے کہ وہ ان پر سے منہ اٹھا کے گزر جاتے ہیں۔ انہیں منہ اٹھا کے گزرنے کا مطلب ہے کہ جیسے اونٹ گزر جاتا ہے ایک جگہ سے، اس کو نیچے کا پتہ ہی نہیں ہوتا کیا ہے، تو اسی طریقے سے لوگ گزر جاتے ہیں۔ وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ، جب کہ وہ ان سے اعراض کر رہے ہوتے ہیں، ان سے منہ موڑ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہاں سے آپ کو ایک بنیادی بات سمجھ میں آ گئی نا کہ جو آسمان اور زمین کی خلقت ہے وہ بنیادی طور پر کیا ہے؟ اس میں کیا ہے؟ آیت آیت ہے، آیات، آیت، اور آیت کس کو کہتے ہیں؟ شانی، خدا کی یعنی طرف یعنی انڈیکیٹر ٹورڈز رب یا خالق یا مالک، رائٹ، کہ جو کچھ بھی جس کو بھی آیت کہا جا رہا ہے وہ پوائنٹر ہے، انڈیکیٹر ہے، ایرو ہے، کس کی طرف؟ جس نے اس کو خلق کیا، یا جو اس کا مالک ہے، یا جو اس کا رب ہے، ٹھیک ہے، اس نظام کو چلانے والا ہے۔ تو آپ جتنا زیادہ ان نشانیوں کو دیکھتے جائیں گے اتنا زیادہ آپ کو نظام خدا بہتر سمجھ میں آتا جائے گا، اور اسی طریقے سے آپ کو خود خدا اور خدا کا ارادہ اور مشیت بہتر سمجھ میں آتی جائے گی۔ جیسے میں نے آپ کو ایک چیز پوائنٹ آؤٹ کرائی کہ اگر خدا یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے یہ ہماری ایک خاص عنایت ہے لوگوں پر کہ وہ سمندروں میں سفر کریں، جس میں پانی میں سفر کریں، کہ جو تقریباً ناممکن ہے انسان کے لیے۔ انسان اگر تیرے گا بھی تو کتنا تیر لے گا؟ سمندر میں تھوڑی تیر سکتا ہے وہ۔ تو ہم نے اس کو یہ وزڈم دی کہ وہ ایسے جہاز بنائیں، فلک بنائیں کہ جو پانی میں اس کو دور تک لے جا سکیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم نے اس کو، ان کشتیوں کو پانی میں حرکت دینے کے لیے باقاعدہ نظام سمجھایا اور ہوائیں چلائیں۔ یہ بات ہم کو اچھے طریقے سے پتہ ہے نا کہ جو ونڈ ہے آپ کے خشکی پر اتنی زوردار نہیں ہوتی ہے جتنی سمندر میں ہوتی ہے۔ یہ بات صحیح ہے نا؟ آپ لوگ تو اس بات کو بہت اچھے سے فیل کر سکتے ہیں، کراچی والے۔ جی سر۔ اور کراچی میں جب تک یہ اتنی اونچی اونچی عمارتیں نہیں بنی تھیں تو ہم اسی بات پہ خوش ہوتے تھے کہ کراچی کی شامیں بڑی خوشگوار ہو جاتی ہیں، ہے نا؟ یعنی کہ جتنی بھی گرمی پڑے، لیکن شام ہوتے ہی جب سمندر کی طرف سے ہوا چلنا شروع ہوتی تھی تو گرمی کے اثرات ختم ہو جاتے تھے، راتیں کافی بہتر ہوتی تھیں بنسبت ان شہروں کے جو ان سائڈ ہیں لاہور وغیرہ کے مقابلے میں۔ بہرحال تو یہ بات ہم کو پتہ ہے
کہ خدا نے سمندروں میں ہواؤں کو اسٹرانگ رکھا ہے، ٹھیک ہے، اس کی اپنی ایک ڈائنامکس ہے کہ اس کے اندر کہ وہ پانی، یعنی ہوا پانی کا جو ٹیمپریچر ڈفرینس ہے وہ زیادہ کریٹ ہوتا ہے، اس کے اندر گریڈینٹ زیادہ بنتا ہے، تو جس کی وجہ سے ہوائیں تیز چلتی ہیں. تو بہرحال پورا ایک نظام ہے. تو یہ پورا کا پورا ایک سسٹم رکھا اللہ تعالیٰ نے، اور اس چیز کو ہمیں سمجھایا، یہ بتایا کہ بھائی جو زیادہ منافع ہے نا وہ لینڈ ٹریڈ میں نہیں ہے، بلکہ وہ سی ٹریڈ کے اندر ہے. یعنی یورپ، جو پورا یورپ بنا ہے وہ سی ٹریڈ کی وجہ سے بنا ہے، ٹھیک ہے. یعنی کہ وہ بہت ہی برے حالت میں تھے 13ویں 14ویں صدی میں، اور یہ پوری سی ٹریڈ ہی تھی کہ جس نے ان کو اس جگہ تک پہنچایا، اور پھر علاقوں میں گئے، اور پھر لوٹ مار بھی تھی بہرحال، لیکن سمندری رستوں سے ہی وہ پہنچے مختلف دور دراز علاقوں میں. تو ما ینفع الناس، تو یہاں سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ دیکھیں خدا ہمیں، اب یہ پوائنٹر کیا ہے، یہ آیت صرف یہ نہیں ہے کہ ہاں اچھا خدا یہ کام کر رہا ہے، یہاں پر آیت یا پوائنٹر یہ بھی ہے کہ خدا ہمیں کیسی زندگی گزارتے دیکھنا چاہتا ہے. یہ والی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی آیت فقط یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ اچھا بھائی مجھے یہ سمجھ میں آ گیا، ہاں اس کا کوئی بنانے والا ہے، ہاں اس کا کوئی چلانے والا ہے، ہاں اس کا کوئی رب ہے، مدبر الامور ہے. نہیں، آیت یہاں پہ ختم نہیں ہو رہی ہے. آیت یہ بھی آپ کو سمجھا رہی ہے کہ جب ہم نے تم کو اس نظام میں رکھا ہے تو ہم تمہاری زندگی کو اور تم کو کس طریقے سے دیکھنا چاہتے ہیں، ہم تمہارے لیے کیا چاہتے ہیں. ٹھیک، از دس پوائنٹ ویل ٹیکن؟ یہ والی بات آ رہی ہے سمجھ میں نا؟ صحیح صحیح ہے. جی جی ٹھیک، کہ یہ دونوں آیتیں دونوں طرف پوائنٹ کرتی ہیں، خدا کی طرف بھی پوائنٹ کرتی ہیں اور ہماری طرف بھی پوائنٹ کرتی ہیں. تو یہ آیات جو ہیں، اس کا پوائنٹر، اس کا ایرو بائی ڈائریکشنل ہے، یونی ڈائریکشنل نہیں ہے کہ آپ کہیں جی اس نے، آیت نے مجھے خدا کی ایک معرفت تو دے دی، خدا کا کام تو سمجھا دیا، لیکن اس کے بعد میں فارغ بیٹھا ہوں. ایسا نہیں ہے. اگر آپ کو خدا سمجھ میں آتا ہے تو خدا سمجھ میں آنے کے ساتھ ساتھ سائملٹینیسلی ان پیرلل اپنا آپ اور اپنی زندگی بھی سمجھ میں آتی ہے. تو اسی بنا پر دیکھیں، اب یہاں پر کچھ، یعنی ایک جملہ جو میں کہنا جا رہا ہوں، وہ ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی بہت زیادہ اسٹرکٹلی ایک ریلیجس مائنڈ سیٹ کے ساتھ، یعنی جو پریویلنگ، ریلیجس کا مطلب میری کتاب خدا اور معصوم نہیں ہے، پریویلنگ جو ریلیجس مائنڈ سیٹ ہے، تو اس میں آپ کو شاید یہ جملہ میرا اوفینسو لگے. اب اگر ہم اس نقطے کو قبول کر پا رہے ہیں تو اب جو میری زندگی بن رہی ہے، یا مجھے اپنی زندگی کی جو تصویر نظر آ رہی ہے، کیا اس میں اس بات کی گنجائش ہے کہ میں فقط کچھ چیزوں کو مان کر بیٹھ جاؤں ایمان یا عقیدے کے نام پر، اور اس کے بعد ایک سیٹ آف اعمال یا ریچولز کو لے کر پوری زندگی ریپیٹ کرتا رہوں؟ کیا دین کے نام پر اس قسم کی زندگی کو سپورٹ ملے گی جو آیت ہم کو یہاں سے نظر آ رہی ہے؟ بتائیں، میری بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ ہم نے کہا جی فلاں 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 چیزیں، یہ میرا ایمان ہے، یہ میرا عقیدہ ہے، درست، ٹھیک، آپ نے مان لیا، اس کو جس حد تک سمجھ سکتے تھے سمجھ لیا، اور اس کے بعد ایمان لے آئے، اب یہ کام کیجئے آپ. اب پوری زندگی آپ نے وہی سب کرتے گزار دی. وہ جو 6 8 10 کام ہیں جن کو آپ فروع دین کہتے ہیں، اس میں کچھ اور چیزیں بھی شامل کر لیں جو ہمارے رسم سے یا کلچر سے یا ماحول سے آ رہی ہوتی ہیں. پوری زندگی گزر گئی ہماری.
کیا یہ وہ زندگی ہے کہ یہ آیت جو ہم نے اس آیت میں آیت قرآن میں پڑھی، کیا یہ آیت اس والی لائف کو انکریج کر رہی ہے، اس طرف پوائنٹ کر رہی ہے کہ زندگی ایک مسلمان مومن کی ایسی ہونا چاہیے؟ بتائیں، کھل کے اپنی رائے کا اظہار کریں. اگر میرا سوال نہیں سمجھ میں آ رہا تو میں پھر دوہرا بھی دیتا ہوں. حوالے سے تو یہ غور و فکر کی دعوت دے رہی ہیں، مطلب صرف جس طرح سے آپ نے کہا کہ عقیدے کو یا کچھ ریچولز کو فالو کرنا تو اور غور و بس فکر کا صرف نتیجہ کیا فالو ہی نکلتا ہے؟ کرتے چلے جانا. غور و فکر کا نتیجہ کیا نکلتا ہے جب لقومی یعقلون ہے؟ تو جب لوگ عقل استعمال کریں، یعنی علم کے رستے پر آئیں، علم کو عمل میں ڈھالیں، معرفت کو بڑھائیں، تو اس کا لازمی نتیجہ کیا ہے عاقل ہونے کا؟ معرفت میں اضافہ، معرفت میں اضافہ. آپ کی زندگی مسلسل آگے بڑھتی ہے، گرو کرے گی. ریپیٹیشن نہیں ہوتی. اس لائف میں ریپیٹیشن نہیں ہوتی، اس لائف میں گروتھ ہوتی ہے، اس زندگی میں ارتقاء ہوتی ہے. اور گروتھ کی ایک بہت بنیادی شرط ہے جس کے بغیر گروتھ پاسبل نہیں ہے. وہ کیا ہے؟ چھوڑنا، جو پرانی چیزیں ہیں اس کو چھوڑ کے ہم، نیو آگے بڑھنا. کہ آپ ہمیشہ اپنا دروازہ دل دماغ کا کھلا رکھیں. ہم، آپ جس جگہ بھی پہنچ جائیں، اس آپشن کو آپ نگیٹ نہیں کریں گے کہ ابھی بھی مجھ میں بہتری کی گنجائش ہے. میں جتنا کچھ سمجھ پایا ہوں، جتنا میں نے عمل کیا ہے، میں جہاں بھی ہوں یہ غلط بھی ہو سکتا ہے، اس میں غلطی بھی ہو سکتی ہے. جو انسان اس دروازے کو کھلا نہیں رکھتا وہ کبھی بھی گرو نہیں کرے گا، وہ اسٹیٹک ہو جائے گا، اسٹیگننٹ ہو جائے گا، وہ ایک جگہ پھنس کے رہ جائے گا. اس نے اپنے گرد وہ دیواریں بنا لی کہ ان دیواروں کو وہ خود ہی عبور نہیں کر پائے گا. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ زندگی جو خدا نے ہمیں دی ہے کہ جس میں یہ آیات ہیں، جو آیات صاحبان عقل کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتی ہیں، صاحبان عقل کو اپنی طرف متوجہ کرا رہی ہوتی ہیں، اس زندگی کی خصوصیت کیا ہوگی؟ کیا یہ زندگی ایک اسٹیٹک لائف ہوگی؟ دیکھیے کیا اس زندگی میں خالی کچھ چیزوں کو مان کے اور بس آپ اسی پر ہی پوری لائف بیٹھے رہیں گے؟ کچھ کاموں کو ایئر ان ایئر آؤٹ ریپیٹ کرتے رہیں گے؟ لیکن سر یہاں پہ ایک اندیشہ یہ بھی کلیئر کر دیں کہ اس سے پھر یہ بھی تو پاسبل ہے کہ پھر ہم ہر چیز پر شک کرتے رہیں گے کہ یہ شاید صحیح نہ ہو، اس سے کچھ بہتر ہو آگے، تو نہیں، ہم کہیں شک جو ہے، شک سے کیا مطلب ہے آپ کا؟ اس کو تھوڑا سا واضح کریں. شک سے مطلب یہ کہ فرض کریں کہ ہم کسی عقیدے پہ یا کسی چیز کے اوپر پہنچ گئے، سوچ کے ہم، غور و فکر کر کے ایک ہم، نتیجہ بنا ہم، لیا کہ بھائی یہ چیز صحیح ہے، ہم. لیکن پھر غور کریں گے جس کو میں صحیح سمجھ رہا ہوں یہ صحیح ہے کہ نہیں ہے، شاید نہیں، دیکھیں کچھ اور یہ صحیح. جو ہے نا، اس کو تھوڑا سا سمجھیے گا. جی. عاقل کی عقل کا پورا رستہ ہم نے آپ کو کیا بتایا تھا؟ یعنی عاقل کی تعریف کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے. علم پہ عمل کرتا ہے، جو اس کا علم ہے اس پہ عمل کرتا معرفت، پھر اس کے بعد علم، پھر عمل، پھر عقل. ہاں، ہے. ٹھیک ہے. اور معرفت کے لیے کیا ضروری ہے؟ اور فکر کرے. نہیں نہیں نہیں، معرفت کا بھی ایک مقدمہ ہے. تقوی، وہ جو اندرونی تقوی ہے. نہیں، معرفت کا مقدمہ یہ ہے کہ آپ اس بات پر کمیٹڈ ہوں گے کہ آپ اچھا، صرف فیکٹس اور ایویڈنس کو لیں گے، ایکسپٹ کریں، صحیح. ازمپشنس کو، ادھر ادھر کی باتوں کو، یوں ہی کہی گئی چیزوں کو آپ بالکل خاطر میں نہیں لائیں گے. ٹھیک ہے، بالکل بتایا تھا. ٹھیک ہے. تو اگر آپ اس پروسیس پہ چلیں گے تو شک کہاں سے آئے گا؟ امپروومنٹ کی خواہش ضرور ہوگی، ڈاؤٹ کہاں سے آئے گا؟ یہ اس میں یہ پاسبل ہے نا کہ جب میں فیکٹ کلیکٹ کر رہا ہوں ہوں، تو وہاں پہ مسٹیک ہو سکتی ہے کہ جس چیز کو ٹھیک میں ہے. نے آپ اس چیز کو، لیکن آپ اس کو چھان پھٹک رہے ہیں، وہ چیز تو آپ کو پتہ چل جائے گی نا. وہ غلط آپ زیادہ عرصے تک تھوڑی بیٹھے رہ سکیں گے. آپ مجھے اپنی زندگی میں کوئی ایک چیز ایسی بتائیں
جی کہ جس کے پیچھے آپ نے اس پروسیجر کو فالو کیا ہو اور آپ شک میں پڑ گئے ہو. میں بالکل اس چیلنج کو قبول کرنے کو تیار ہوں. آپ اس رستے پر چلیں کہ جس میں فیکٹس ہوں، ایویڈنس ہوں، جس میں سے آپ مفروضات اور توہمات کو باہر نکالیں، معرفت صحیح. لیں، حقیقت کھولیں، اس پر عمل کریں. جب آپ عمل کرنے کی منزل پر آئیں گے خود ہی آپ کو پتہ چل جائے گا. جو صحیح بات یعنی ہم نے پھر آپ کو بتائی کہ یعنی آپ جیسے ہی عمل کرنے کی، اگر آپ کے انہیں اس سے پہلے علم کا مرحلہ ہی آپ کو روشن کر دے گا، لیکن اگر آپ علم کے مرحلے پر روشن نہیں ہو پا رہے ہیں تو عمل جیسے ہی آپ کریں گے آپ کو فوراً سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ چیز آپ کی نفس میں کوئی ویلیو ایڈ ہی نہیں کر رہی ہے. اٹس سمپلی اے ویسٹ آف ٹائم، ویسٹ آف ٹائم اینڈ ایفرٹ. تو وہ جس کو آپ علم سمجھ رہے ہیں وہ عقل کبھی بنی نہیں پائے گی وہ چیز. ٹھیک. تو ایک سوال سر اس میں جی جی ایک سوال سر اس میں ہے، یہ بات بالکل مجھے سمجھ آتی ہے، قرآن مجید میں بہت زیادہ اس کے بارے میں کہ افلا تدبرون افلا تتفکرون، یعنی اس طرح کی بہت ساری آیتیں ہیں اس میں اور اس میں. لیکن سر ایک چیز جو اس میں ہے کہ جیسے سورہ بقرہ میں بالکل شروع میں ہی ہے، جب ہدی للمتقین ان کی جو پھر نشانیاں بتائی گئی ہیں، الذین یؤمنون بالغیب، یعنی وہ ایمان لاتے ہیں غیب پہ. یعنی اب غیب ایسی چیز ہے جس کا بھی ہمیں، یعنی ان کی کوالٹی یہ ہے کہ وہ غیب پہ ایمان لاتے ہیں. تو سر اس میں اب بعض چیزیں ہمیں ابھی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، اور ہمارے اس میں یعنی اب چلے آج سے ہمیں سائنس کچھ تھوڑا بہت بتا دیتی ہے، لیکن جب اس زمانے کے لوگ تھے انہیں تو بہت ساری چیزیں سے کچھ پتہ ہی نہیں تھی، وہ تو غیب پہ ایمان لے کر آئے تھے. اب ہمیں تو پتہ نائٹروجن سائیکل ہے، ہمیں پتہ ہے کہ یہ سارا ارتھ کا ایک سائیکل ہے، ہواؤں کا سائیکل ہے، ہم اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں، ہمارے لیے نشانیاں واضح ہو گئی ہیں. لیکن اس زمانے کے لوگوں کے لیے تو وہ الذین یؤمنون بالغیب ہی سوٹ تھا، ان کو تو ایمان لانا تھا کہ اللہ چلا رہا ہے، سب کچھ سسٹم چل رہا ہے. تو وہ چیز کنٹرڈکٹ تو نہیں کرتی سر اس کو؟ نہیں، یعنی جس حد تک بھی انسان ہو، دیکھیں خدا ہم جتنا بھی سمجھ جائیں، سائنس جتنا بھی آگے بڑھ جائے، خدا الٹیمیٹ مسٹری کا ہے. یہ تھوڑی ہوگا کہ کبھی خدا سمجھ میں آ جائے گا ہمیں یا نظام خدا سمجھ میں آ جائے گا. یعنی آپ بہت بہتر جانتے ہیں کہ سائنس جتنا آگے بڑھ رہی ہے وہ اپنی جہالت کا اقرار زیادہ کر رہی ہے یا اس بات کو کہہ رہی ہے کہ ہمیں نظام زندگی بہت بہتر سمجھ میں آنے لگا ہے. یہ کہہ رہے ہیں نا کہ ہمیں کچھ نہیں پتا. جی ہم چیزوں کے بارے میں، یعنی جو اب سب سے بڑی بحث ہے وہ یہ کانشیسنیس، جو سب سے بڑی گتھی لگی ہوئی ہے کہ بھائی تم اس کو سمجھنے کی تو بات کرتے ہو، تمہیں اپنا آپ ہی نہیں پتا. تو جی وہ بالکل. والی بات نہیں ہو رہی ہے، لیکن بات کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک چیز کے جو اس بنیاد پہ چلتی ہے کہ یہ آپ مان لیں بس، اور ایک ڈرل اور ایک ریاضت ہے کہ جس کو آپ ریپیٹ کرتے رہیں، اور ایک لحاظ سے لائف ایک اس کا گراف جو ہے نا فلیٹ لائن کے تقریباً برابر ہے، فلیٹ لائن جیسا ہے. تو کیا دین اور خدا اور قرآن ہمیں ایسی زندگی گزارنے کو انکریج کرتا ہے یا وہ زندگی گزارنے کی بات کرتا ہے کہ جس میں ہم زیادہ سے زیادہ آیات خدا کو دیکھیں، سمجھیں، تفکر و تدبر کریں، اپنے آپ کو ہر دن کے لحاظ سے امپروو کریں اور ایوالو ہوتے رہیں؟ یہ اصل سوال ہے. یہ سر نہیں ہے کہ بالکل صحیح ہے ہم کبھی بھی حقیقت کو پورے طور سے پالیں گے، یہ تو میں کبھی بھی نہیں کہہ رہا. سر. پھر اس میں تو جو ایک سورہ انفال کی آیت ہے کہ آیتیں جو ہم پہ پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان زیادہ ہوتا ہے. تو ایمان جب بھی ہم کوئی آیت دیکھیں گے ایسے تو ہمارا ایمان زیادہ ہوگا. تو وہ تو ہمیں بات سمجھ آتی ہے کہ جب بھی کوئی ایک مسٹری سالو کریں گے تو ہمارا ایمان بڑھ جائے گا کہ یہ کتنا مدبر الامور ہے جس نے یہ نہ اتنا باریک سسٹم بنایا ہے. تو اس ہاں، لیے اور ایمان یہ ہمیشہ زیادہ ہوا جب اور جی، اور تفکر کرنے والی چیز ہے. آیت کو بھی آپ کو بائی ڈائریکشنل دیکھنا ہے نا، کہ جتنا خدا کی معرفت بڑھے گی اسی کے مطابق آپ کی ذات کی کوالٹی بھی بڑھنی چاہیے. جی جی بالکل صحیح. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ دونوں طرف ہے ایرو. تو اگر یہ کہیں کہ جی مجھے خدا کی یہ آیت بہتر سمجھ میں آ گئی اور اس کا اثر میرے اوپر نہیں آیا، تو پھر یہ آیت کو ریڈ کرنے کا یا آیت سے استفادے کا حق ہم نے ادا نہیں کیا. صحیح. ٹھیک. اچھا تو اس پہ جی جو ریچولس کی بات کی تھی اس میں بھی یہی ہے کہ
جو لوگ ریچولس یا وہ اس طرح کی بات کرتے ہیں تو وہ بھی خدا ہی کے لیے کر رہے ہوتے ہیں. ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی خدا ہے. ریچولس ایتھیسٹ یا ایسے لوگ جو کسی خدا کو نہیں مانتے ہیں وہ اس طرف جاتے ہی نہیں ہیں. تو ان آیات کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں پتہ چلے کہ خدا موجود ہے, خالق موجود ہے. جو لوگ ریچولس کر رہے ہیں یا اس کو ریپیٹڈلی کر رہے ہیں وہ تو آلریڈی کنونسڈ ہیں اس بات پہ کہ خدا ہے, اور ہم اسی سے ہی اپنے طور پہ کچھ مانگنے کے لیے, کچھ کرنے کے لیے. نہیں دیکھیں فروز بھائی, اس میں اب پتہ نہیں, میرے خیال میں یہ بھی ایک assumption ہے جو آپ نے کہا. جی یہ اس کی بھی ایویڈنس بہت مشکل ہے کہ اگر کوئی بھی مطلب کسی بھی دین مذہب میں مختلف قسم کے کوئی لوگوں نے جو رسوم و رواج بنائے ہوئے ہیں سب کے ہی پاس ہیں, تو وہ باقاعدہ خدا, کیونکہ دیکھیں خدا ماننے کی سب سے پہلی ریکوائرمنٹ ہے کیا؟ اگر میں آپ سے پوچھوں خدا کو ماننے یا اس پر ایمان لانے کی سب سے پہلی ریکوائرمنٹ کیا ہے, یا اگر کوئی کہے کہ میں خدا پر ایمان لے آیا تو اس پر سب سے پہلے کون سا تقاضا عائد ہوتا ہے؟ اس جی کے بارے میں کچھ تو پتہ ہو کہ وہ خدا کے نہیں, یعنی کچھ. خدا کی بات سمجھیدہ ہے نا. ہاں بالکل. تو اب اگر کوئی یہ کہے کہ جی میں خدا مانتا ہوں لیکن کروں گا ساری اپنی مرضی کی چیزیں, تو یہ کس قسم کا ایمان ہے جس کو ٹھیک ہے. خدا کے پتہ ہی نہ ہو کہ اس نے کیا کہا, کیا بتایا؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو ہم سے کمیونیکیٹ کیا اپنی کتاب کے ذریعے سے کیا, وحی کے ذریعے سے کیا, اپنے نمائندوں کے ذریعے سے کیا, اپنے مصطفیٰ مجتبی بندوں کے ذریعے سے کیا, اب ان میں سے کسی کی ہمیں کوئی خبر ہی نہیں ہے, اور ہم جی. اپنی مرضی سے جو دل چاہ رہا ہے کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں میں خدا کے لیے کر رہا ہوں. اب اس کی کوئی وقت ہے اس بات کی؟ بتائیں مجھے. ہوں ٹھیک ہے, وہ صحیح بات ہے. وہ ٹھیک اپنی ہے, مرضی تو سے. یعنی میں وہی آپ سے کہہ رہا ہوں نا کہ وہ جتنے بھی پروسیجرز ہم نے لیٹ ڈاؤن کر دیا آپ کے سامنے, اب ان کو آپ نے بھولنا نہیں ہے. اب آپ کو دوبارہ بیک ٹو اسکوائر ون نہیں ہونا. ٹھیک ہے, بالکل اب ٹھیک. ہماری گفتگو جو ہے وہ ساری بنیاد پہ کھڑی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تو یعنی کہ اگر کوئی بھی اس حوالے سے بیسکس کے حوالے سے کوئی بھی شکوک و شبہات دماغ میں آتے ہیں تو پھر جائیں فنڈامنٹلز اور ان ساری چیزوں کو سنیں. اور اسی لیے میں نے کہا تھا کہ فنڈامنٹلز اس دوران میں سنیں اور ان کے نوٹس وغیرہ بنائیں تاکہ وہ بنیادیں آپ کے سامنے روشن رہیں. اچھا جی, تو اب یہاں پر یہ آیات کے حوالے سے ہم نے بات کر لی. آیات میں ہم نے اس چیز کو دیکھ لیا کہ یہ آیات دونوں طرف جاتی ہیں, یعنی خدا کی طرف بھی پوائنٹ کرتی ہیں اور ہماری زندگیوں کو میں بھی تبدیلی لاتی ہیں. اور جو زندگی آیات خدا کی روشنی میں عاقل بننے کے بعد وجود میں آتی ہے وہ زندگی ایوالونگ ہے, ڈائنامک ہے, اس میں جستجو ہے, اس میں تحرک ہے, اس میں مسلسل گروتھ ہے. اور جیسا کہ ہم نے اس بات کو بھی اسٹیبلش کیا تھا کہ ہم جو بیج بھی دنیا کی زندگی میں اپنے نفس میں بو دیں گے اور اس کی کاشت شروع ہو جائے گی, یعنی ایسا نہیں کہ بیج ضائع ہو جائے, اس کی کاشت کلٹیویشن شروع ہو جائے میرے نفس کے اندر, وہ آخرت میں یا انتقال کے بعد جب فضائے آخرت میں پہنچے گا یہ نفس تو وہ بیج ہمیشہ گرو کرے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ ایک ایوالونگ یا گروئنگ لائف اور نفس کو لے کر آخرت میں جائیں گے تو پھر یہ گروتھ کبھی رکے گی؟ آپ نے کون سا بیج بو دیا؟ آپ نے یہ بیج بو دیا آیات خدا سے مستفیض ہونے والا بیج بو دیا. اور آیات خدا کیا ہیں؟ کل یوم ہوا فی شان. آیات خدا مسلسل گرو کرتی ہیں, آیات خدا مسلسل آگے بڑھتی ہیں, آیات خدا میں تکرار نہیں ہے, آیات خدا میں اسٹیگنیشن نہیں ہے, آیات خدا مسلسل آگے جا رہی ہیں. کل یوم, ہر یوم میں اس کی ایک شان ہے, ایک حالت ہے. ٹھیک, تو آپ سمجھ رہے ہیں یہ کتنا قیمتی بیج ہے جو آپ اپنے اندر بو رہے ہیں. اور اس کے برعکس اگر وہی اسٹیٹک لائف ہے, وہی کولو کے بیل والی زندگی ہے
کہ جی بس ایک ڈرل ہیں، ایک ایکسرسائزز ہیں کہ بس ان کو کرنا ہے کرنا ہے کرنا ہے کرتے رہنا ہے. تو اب وہ جیسے میں نے بار بار کہا کہ مجھے بالکل بھی نہیں پتا ان ساری چیزوں کا، لیکن ٹھیک ہے ثواب مل گیا، یا اب وہ جو اس کے مطابق جنت ہے مل گئی. لیکن یہ والی جو لائف ہے کہ جو آخرت میں جانے کے بعد مسلسل ترقی کرتی رہے گی، اور جب ہم نے اس چیز کا حق ادا کیا کہ جب ہمیں ملک میں رکھا گیا تھا تو ہم نے اس کی آیات سے استفادہ کرنے کی پوری کوشش کی، تو جب انشاءاللہ ہم ملکوت میں پہنچیں گے تو وہ چیز آپ کے اندر موجود ہے، وہ صلاحیت، وہ پوٹینشل آپ نے گرو کرا لیا اپنے اندر، تو آپ ملکوت کی آیتوں سے بھی بہترین استفادہ کرنے کے لائق ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، یہ سارے بینیفٹس آپ کو سمجھ میں آ رہے ہیں بالکل ہے. کہ عاقل ہونے کے فوائد کیا ہیں، اور عاقل انسان کیسے بنتا ہے؟ آیات خدا کے ذریعے سے بنتا ہے. جو آیات خدا کی بنیاد پر معرفت حاصل کرے، نہ کہ توہمات اور مفروضات کی بنیاد پر، نہ کہ ادھر ادھر کی کہی سنی باتوں پر، اور اس معرفت کو علم میں کنورٹ کرے، اس علم پر عمل کرے، اور پھر عقل کی دولت سمیٹے، تو اس انسان کی گروتھ کیا ہے، اس انسان کی آخرت کیا ہے، اس کا وہ دوسرے لوگ تصور بھی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے جناب علی، اتنا ہی میرا ایک خیال ہے سوال. کافی ہے. آج کافی اہم پیغامات ہیں جو ہیں، اس کو آپ لوگ نوٹ کرنا نہیں بھولیے گا، ٹھیک ہے نا. اب جو بھی ہمارا لیکچر ہے ہم بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے، لیکن یہ کہ جو بھی چار پانچ پوائنٹس ہیں ان کو اچھے طریقے سے پک کر کے اور آپ کو نوٹ کرتے جانا ہے. جی سر ایک سوال سر ہے اس جی حوالے سے. آپ نے جس طرح فرمایا، پہلے بھی آپ نے کہا تھا کہ نفس کا اگر ہم بیج بو دیں گے جو وہاں پہ وہ وہاں گرو کرے گا، برزخ میں بھی اور جنت میں بھی. سر جیسے ہماری ہے کہ ہم ایک سفر کے اندر ہیں، جیسے ہم اس طرح لائف کو لیتے ہیں اس کانسیپٹ کی کہ ہم ایک سبل میں ہیں، اپنے مسرات پہ جانا ہے، تو ہمارا سفر جی چل رہا ہے یہاں پہ. تو اس سے مجھے لگتا ہے ایسا کہ سفر ختم مرنے کے بعد بھی نہیں ہو رہا، بلکہ سفر جاری ہے، اور جنت میں بھی اس میں بڑھوتری ملے گی. اور ہو سکتا ہے کیا ایسا ہے کہ وہاں پر بھی جی جی مطلب آپ کا درجات بلند ہو سکیں گے؟ یہ ممکن ہے کیونکہ سفر تو جاری رہے گا. خدا کا چونکہ لامحدود ہے، تو خدا سے قرب کی جو طلب ہے وہ بھی لامحدود ہونی چاہیے، اور اس طرح وہ وہاں جنت میں بھی جاری رہنی چاہیے. کیا سر ایسا ہی ہے؟ جی جی بالکل 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 ایسا ہی ہے، رکنا کہیں نہیں ہے. یعنی وہ انسان بد نصیب ہے کہ، لیکن یہ کس پر وہ کرتا ہے، ڈپینڈ کرتا ہے، کس پر ڈپینڈ کرتا ہے؟ سر جو بیج بوئیں گے ہم یہاں پہ اس پہ جو ڈیپینڈ بیج کرتے یہاں پہ بوئیں گے. ٹھیک ہے. اعلیٰ امام علی علیہ السلام کا جملہ، ٹھیک، اعلیٰ وَإِنَّ الْيَوْمَ الْمِضْمَارِ وَقَدَ السَّبَاقُ وَالسَّبَقَةُ الْجَنَّةُ. آگاہ رہو کہ آج کا دن جو ہے نا وہ گھوڑوں کے جمع، مزمار یعنی کہ جہاں پر گھوڑے جمع کیے جاتے ہیں، گھوڑے جمع ہو رہے ہیں، کون کیا لے کر آ رہا ہے، کس گھوڑے میں کیا صلاحیت ہے. وَغَدًا السِّبَاقُ، کل جو ہے وہ سبقت ہے، کون آگے جاتا ہے، یعنی کہ جو گھوڑا جتنا کیپیبل ہوگا. یعنی اب آپ نے اپنے زمانے کے لحاظ سے مثال دی، میں اس کو یہی کہہ رہا ہوں کہ جو بیج آپ بنائیں گے مرنے کے ساتھ ہی کیا پتہ چل جائے گا کتنا آگے بڑھایا اس نے ہمیں. وَغَدًا السَّبَاقُ، وہ سبقت ہے. وَالسَّبْقَةُ الْجَنَّةُ، اور جنت آگے بڑھائے جانے کا مقام ہے. تو جنت میں کوئی اسٹیگنیشن نہیں ہے. جنت میں جتنی گروتھ ہے وہ ایسی ہے کہ جس کا میں اور آپ ابھی تصور بھی نہیں کر سکتے. یعنی سب سے پہلی تو وہاں پر انشاءاللہ جو گروتھ ہوگی، جو پہلے ہی مرحلہ ہے کہ جب صفات کی حقیقت کھل کے اور روشن ہو کے سامنے آئے گی ہمارے، وہ ایک ایسی چیز ہوگی کہ جس کو ابھی میں بالکل بھی تصور نہیں کر سکتا. کہ ہر مومن کی جو بھی مطلب پاکیزہ صفات ہیں، صبر ہے، شکر ہے، توکل ہے،
بندگی ہے، تقوی ہے، اس کی حقیقی حالت کیا ہے؟ کیونکہ آخرت حقیقت کے ظاہر ہونے کا یوم ہے. اس کی حقیقت جب کھلے گی، کہاں کھلے گی؟ مومن کے نفس میں. مومن کا نفس کیا بن جائے گا؟ جو میں پچھلی دفعہ بھی آپ کو بتا رہا تھا کہ جنت کوئی باہر سے چیز نہیں ہے جو آپ کو ملے گی. جنت آپ خود ہیں، آپ کا انٹیریئر ہے جو باہر آپ کو نظر آئے گا. تو بالکل اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. یعنی ہم ابھی سامان جو امام علی علیہ السلام کہہ رہے ہیں، یہ ابھی تو جمع کرنے کا مقام ہے. یہ بیج بونے کی جگہ ہے. دنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ مزرعہ ہے. اچھے سے بیج بو، اچھے سے زمین صاف کرو، اس کی کاشت کرو، بیج ضائع ہونے سے بچاؤ، کوپلیں نکلنا شروع ہو جائیں، اور پھر انشاءاللہ اس کی حفاظت کر کے ہم جب یہاں سے آگے جائیں گے تو پھر ایٹرنل گروتھ ہے. جی عامر بھائی، ٹھیک ہے، قابل قبول. جی سر، بالکل سر، بہت شکریہ. تو شہزاد بھائی، آیات آفاقی میں غور کرنے کا فائدہ انشاءاللہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ شہزاد بھائی بھی ہے نہیں. اچھا. جیسا یہ ایک اور آیت اسی طرح کی بتائی تھی آپ نے، وہ ہے سورہ آراف کی 96، جس میں جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر یہ بستی والے ایمان لائے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان سے برکت کے دروازے کھول دیتے. یہاں پہ بھی نفع کی بات ہو رہی ہے. لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. یعنی خدا جب آپ کو برکتیں دیتا ہے تو معنوی اور مادی دونوں دیتا ہے. خاص طور سے یہ آیت ہے معاشرے کے لیے، سوسائٹی کے لیے. یعنی انڈیویجول کے لیے یہ پاسبلٹی ہے کہ وہ سختی میں چلا جائے، لیکن معاشرہ اگر ایمان اور تقوی پر آئے گا تو سماوی اور ارضی دونوں برکتوں میں سے نصیب ہوں گی. یعنی بلندی سے بھی آئے گا، رزق آسمانی بھی آئے گا، اور صحیح. رزق زمینی بھی ملے گا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو یعنی اس سے ہم کو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا کہ ایک اچھی ڈسپلنڈ، آرگنائزڈ، پراپر، ایک اچھی خوشحالی والی زندگی یہ خدا کا منشا ہے ہمارے لیے، یا کوئی بری بات ہے؟ نہیں بھائی، خدا کا منشا ہے. ٹھیک ہے. اور اگر ہم ایسا نہیں کر پا رہے، اگر ہماری زندگی میں بے ترتیبی ہے، بد نظمی ہے، افلاس ہے، مفلوق الحالی ہے، تو کیا ایسی زندگی خدا کو پسند آئے گی مسلمان اور مومن کے لیے؟ نہیں. بالکل بھی نہیں، بالکل بھی نہیں. ٹھیک ہے. اور جو یہ والی لیکن آیت لیکن ہمیں کس بات کا خیال رکھنا ہے جی، کہ یہ جو دنیا ہے یا دنیا کی نعمتیں میرے لیے لعب و لہو نہ بن جائیں، اور میں ان کی شہوت اور شہوت کی محبت میں نہ گرفتار ہو جاؤں. یہ ورڈ آف کوشن ہے. جی. ٹھیک ہے. اچھا، یہ جو آیت ابھی سامنے ہے اس میں ایک طرف ذہن جا رہا ہے بار بار، وہی کہ جیسے یہاں خلق السماوات والارض واختلاف اللیل، یہاں پہ جو ہے یہ جو دن اور رات کے آنے جانے کی بات ہو رہی ہے اس طرح کی، تو یہ سورج اور گلیکسی اور پورا سسٹم جو ہے سولر سسٹم اس سے ریلیٹڈ ہے. پھر اس کے بعد جو آیت میں ہے کہ وہ فلک التی تجری فی البحر، یہاں پہ جو ہے ہم نے یہ بحر جو ہے وہ ایک تو سینس وہ ہے جو ابھی کس کر لیا سمندر ہے. دوسرا سینس یہ کیا ہم سوچ سکتے ہیں کہ یہ جو پوری گلیکسی ہے وہ بھی تو ایک سمندر جیسی جگہ ہے، وہاں پہ یہ سب چیزیں تیر رہی ہیں؟ اور نہیں، ابھی نہیں، ایسا نہیں ہے. قرآن کی جو زیادہ تر آیتیں ہیں وہ وہی ہیں، انہی چیزوں پہ بات کی گئی ہے جو آپ کے سامنے ہیں. جو ظاہری دنیا میں جن چیزوں کو آپ ایزیلی ایسیس اور انالائز کر سکتے ہیں انہی کی بات کی گئی ہے. یعنی فیوچر. بہت زیادہ دور دراز جانے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو لیکن لیل جیسے و نہار بھی جو ہے وہ بھی کوئی دور کی بات نہیں ہے. ہر شخص اس دنیا کی زندگی میں دیکھ رہا ہے نا لیل و نہار کے نظام کو. وہ صحیح ہے، لیکن اس کو اس کے لیے آپ کو گیلیکسی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. ابھی یعنی فلک اگر
جی سر آپ جی کمپلیٹ جی کریں. بولیں. نہیں آپ بولیں. جیسے میرے ذہن میں نا ابھی کا نہیں ہے، اس کو ہم اگر آج سے 15-20 سال کے حساب سے بھی دیکھیں، جو ابھی سے ٹرینڈ شروع ہو چکا ہے کہ زمین سے باہر جائیں گے، اور اگر اس وقت یہ چیز نارمل ہو جائے کہ ہم کسی ایسی جگہ پہ چلے جائیں جہاں پہ یہ لیل و نہار کا کانسیپٹ نہیں ہو جو زمین پر ہے، بعض جگہ پہ تو ہر وقت ہی دن ہے یا ہر وقت جو بھی ہے، تو پھر وہاں کے رہنے والے اگر اس کو غور کرنا شروع کریں، وہ اپنے حساب سے وہ کہیں گے وہ کون سا سمندر، وہ تو زمین کی بات تھی، کشتیاں وشتیاں کہاں چلی گئی. ٹھیک ہے، لیکن ایک چیز جو ہے نا، وہ آپ کی بات صحیح ہے کہ پھر وہ لفظ یہی رہیں گے، اپلیکیشن ڈفرینٹ ہو جائے گی. ٹھیک ہے. لفظ اپنی معنویت نہیں کھو رہے ہیں. ہوں. ٹھیک ہے، یعنی الفاظ کی جو معنویت ہے وہ ضائع نہیں ہو رہی ہے، اپلیکیشن یا مصداق بدل جاتا ہے. ہوں. تو قرآن نے جو بھی مثالیں دی ہیں، چاہے وہ بہت سادہ اور معمولی ہیں، وہ یہ ہے کہ ہر ایک سمجھے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر ایک سمجھے. ایسا نہیں ہے کہ خالی صاحبان عقل سمجھیں یا سمجھدار لوگ سمجھیں، ایسا نہیں. اور جو ہر ایک کو نظر آئے. اور پھر یہ کہ اگر جو عاقل ہیں، اگر وہ آگے بڑھتے ہیں اور ان کے سامنے نئے سے نئے سسٹمز آتے ہیں، تو ان میں بھی اس کی معنویت نہیں تبدیل ہو جائے گی، ٹھیک ہے. ایپلیکیشن ڈفرینٹ ہو جائے گی بس. صحیح. سر میں بھی سر ایسا ہی تھوڑا سوچتا تھا، کیونکہ جیسے کشتیوں ہوں، میں لہ الجوال المنشآت فی البحر کالأعلام جیسے ہوں، پھر رحمان کی بھی ہے. جی جی. میں بھی سر یہ اکثر سوچتا تھا کہ یہ اتنی چھوٹی مثالیں، یعنی اتنی بڑی کائنات ہے تو اس میں تو اللہ تعالیٰ بہت بڑی ہوں، مثال بھی دے سکتا تھا. یہ کشتیوں کی مثالیں تو ہوں، بہت چھوٹی سی ہیں آج کل کے حساب سے دیکھا جائے تو، ہوں، یعنی ہوں، ہوں. لیکن یہ شاید غالباً ابھی مجھے آپ نے جو کہا ہے تو مجھے کلک ہو رہا ہے، وہ اس لیے کہ جو نظر آتا تھا اس کی صرف مثال دی ہے. ہاں، اس میں دو فائدے ہیں نا. ایک فائدہ تو یہ ہے کہ ہر ایک کو بات سمجھ میں آتی ہے، اور دوسرا یہ کہ جو چیز آپ کے سامنے ہے جب اس کی بات کی جاتی ہے نا، تو وہ آپ اس کو ڈائریکٹلی پرکھ سکتے ہیں. اب اگر یعنی مثال کے طور پر آپ بحر سے مراد جو ہے وہ انٹر گیلیکٹک لے لیں، تو ابھی تو ہمارے لیے خالی یہ لفظ ہے نا. کتنے لوگ ہیں کہ جس کو باقاعدہ دیکھ سکتے ہیں کہ مطلب ستاروں یا سیاروں کے بیچ میں ٹریولنگ کیسے پاسبل ہے، اسپیس شپ کیسے ٹریول کر رہا ہوتا ہے. تو نہیں جانچ سکتے نا اس کو. سر لیکن وہ جو مثالیں قرآن مجید میں دی گئی نا، وہ کافی مجھے بعض اوقات لگتا تھا کہ جتنی بڑی کائنات ہے اور جتنا مطلب ہوں، عظیم سسٹم چل رہا ہے، بہت ہی ہوں، عظیم سسٹم چل رہا ہے، اس قابلے میں ہوں، ہوں، یہ مثالیں بہت معمولی لگتی ہیں، کیونکہ جیسے کشتیوں ہوں. کو چلنا یا نہیں، آپ اس کو دیکھیں، آپ اس کو غور کریں. یہاں پر جو حکمت ہے وہ کیا ہے کہ جس کو جس نظام میں رکھا جاتا ہے، اسی نظام کے بارے میں یا اسی کے ذریعے سے اس کو حقیقت سمجھائی جائے، یہی وزڈم ہے نا. ہاں یہ بات بالکل درست ہے. یا اس کے بارے میں ایسی چیزوں کی گفتگو شروع کر دی جائے کہ جس کو وہ چیک ہی نہیں کر سکتا، ٹیسٹ ہی نہیں کر سکتا. تو یہ عقل سر کی جیسے بات نہیں ہے. حدیث قصہ میں پھر جیسے آتا ہے کہ فلک یدور و بحر یجری، یعنی وہ اس طرح کی بات ہے کہ یعنی شمسم مضیتا و قمر منیرا. تو بھی سر وہ اگر آپ اس یعنی کہ اللہ نے مطلب محبت میں نہیں بنایا ان چیزوں کو، لیکن اب یہ چیزیں تو سر بہت چھوٹی سی ہیں، اگر ہم لیکن کائنات کے اس میں سسٹم میں دیکھیں تو بہت معمولی ہاں، لگتی ہیں. نہیں، لیکن آپ اگر اس چیز کو دیکھیں، یعنی اب یہ تقریباً آپ خود اس بات کو دیکھیں کہ زمین پر جتنے سسٹمز ہیں جو انسان کو سمجھ میں آ رہے ہیں، اتنی کمپلیکسٹی یا اتنی باریکی، اتنی سوفسٹیکیشن آپ کو یونیورس کے کسی بھی سسٹم میں نہیں ملتی. یعنی جیسے ہیومن باڈی ہے، مولیکیولر بایولوجی ہے، کہ انسان کے اندر جو یہ سارا ڈی این اے کا، پروٹینز کا، ان تمام، اس کے ایکولنٹ آپ پوری کائنات میں مجھے کچھ بھی لا کے بتائیں. اور یعنی زمین پر ہی ہم جتنے سسٹمز کو اسٹڈی کر رہے ہیں، یعنی فار ایگزامپل اگر لوگ جا رہے ہیں پارٹیکل فزکس میں جا رہے ہیں یا کوانٹم میں جا رہے ہیں، یا اور اسی طریقے سے میٹر انرجی کی جو ریلیشن شپ سمجھ رہے ہیں، تو یہ تمام کے تمام باتیں جو بہت ڈیپ وزڈم اپنے اندر رکھتی ہیں، یہ ساری کی ساری اس زمین کے ہی نظام سے سمجھ میں آئی ہیں نا.
جی سر. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو سماوات و عرض کا سسٹم خدا نے بنایا ہے، یہ یعنی یہ وہی ہے کہ جو امام علی علیہ السلام نے تو اس سے بھی اور بات آگے بڑھ کے کہی کہ تیرے اندر عالم اکبر ہے. تو جی. یعنی عالم اکبر صرف انسان میں نہیں ہے، بلکہ اس نظام میں بھی جو ہے نا، یعنی یہ مائکرو کازم ہے. ہم جی. تو جب گیلیکسی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ہم اتنا دیکھ سکتے ہیں کہ جناب اتنے بلینز ٹریلینز اسٹارز ہیں، یہ ہیں اسٹارز کی برتھ کیسے ہوتی ہے، ختم کیسے ہوتے ہیں، یا اس میں سے لائٹ ریڈیشن کیسے ایمٹ ہو رہی ہوتی ہے. لیکن جو آیات اور ان کی ڈیپتھ اور اس کا کمال ہمیں زمین میں نظر آ رہا ہے، ابھی تک وہ کائنات میں کس کو نظر آیا ویسی کوئی چیز، جیسے میں نے یہ کچھ مثالیں آپ کو دی ہیں. تو زمین تو بھری پڑی ہے آیات خدا سے، اور خاص طور سے صاحبان عقل کے لیے، کہ جب عقل کی جو سب سے بڑی خصوصیت ہے وہ یہی ہے کہ انسان کو یہ باور کراتی ہے، یقین دلاتی ہے کہ جو کچھ پردے پہ نظر آ رہا ہے وہ حقیقت نہیں ہے. حقیقت behind سامنے نظر آنے والے کے پیچھے ہے، پردے کے پیچھے. یہ بہت بڑی نعمت ہے یہ احساس، اور اسی کی بنیاد پر عقل آگے بڑھتی ہے. تو ہم اگر یعنی اپنی اس چیز کو دیکھیں کہ جو قرآن ہم کو بار بار احساس دلا رہا ہے، ان فی خلق السماوات والارض، ان فی خلق السماوات والارض، تو بہت کچھ ہے. یہی چیز میں سوچ رہا تھا. یہ سماوات کا جو آ رہا ہے نا، یہاں پہ بھی ذہن جا رہا ہے کہ ہم تو صرف ایک آسمان دیکھتے ہیں، وہ بھی ایک مطلب اوپر جو لیئر ہے وہ دیکھتے ہیں. یہاں اللہ نے کہا کہ سماوات کے خلق میں نشانی تمہارے لیے. تو اس 1000 سال پہلے کے لوگ سماوات کیا سمجھتے تھے، ہم ایون ابھی بھی نہیں سمجھ پاتے ہیں کہ سماوات کیا ہے. تو اللہ نے کہہ رہا سماوات، یہ ایک سما جی. بھی نہیں. اللہ ہی جانے کتنی گہرائی ہے اس میں. ظاہر ہے کہ اس میں آپ جتنا یعنی کہ اگر آپ ویسے جائیں گے تو آپ 7 لیئرز آف ایٹماسفیئر کو سماوات سمجھ لیں گے، یہ اور کسی چیز کو بادل یا اس سے اوپر کسی چیز کو. لیکن ظاہر ہے کہ یہ تمام کی تمام چیزیں آپ کو انوائٹ کر رہی ہیں. وہی بھی جو میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ یہ آیت آپ کو کیا کہہ رہی ہے کہ ایک اسٹیٹک لائف گزارو مختلف اعمال اور ریچولز پر یا کچھ عقیدوں کے مان کے، یا یہ آیت ہم کو یہ کہہ رہی ہے کہ ایک ایسی لائف گزارنی ہے کہ جس میں مسلسل ترقی ہے اور تحقیق ہے. یہی تو میرا مین پوائنٹ تھا کہ یہ سارے جو یعنی یہ جو آیات کا مطلب فقط یہ نہیں ہے کہ یہ خدا کو پہچانوا رہی ہیں، بلکہ یہ جو نشانیاں ہیں یہ آپ کی زندگی کی حقیقت کو بھی پہچانوا رہی ہیں، یہ اس طرف بھی اشارہ کر رہی ہیں. تو اب یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم کیسی زندگی گزارنا چاہتے ہیں. وہ زندگی گزارنا چاہتے ہیں جو بس ایک چکر میں گھومتی رہے اور ہم اپنے خیال میں ثواب جمع کرتے رہیں، یا وہ لائف کہ جس کے اندر اوپننس ہو، جس کے اندر حرکت ہو، تحرک ہو، تفکر ہو، تدبر ہو. اور پھر میں وہی بات آپ سے دہراؤں گا کہ اگر تفکر و تدبر صحیح رستے سے نہیں کیا جائے گا آپ کو شک میں مبتلا کرے گا، آپ کو مصیبت میں پھنسائے گا. اگر آپ اپنے تفکر و تدبر میں توہمات اور ایزمپشنز کو جگہ دینا شروع کر دیں گے، آپ کا علم خراب ہو جائے گا، آپ عقل تک کبھی بھی نہیں پہنچ پائیں گے. یہ بات بھی ہمیشہ ذہن میں رکھنی ہے. اور اسی بنا پر یعنی ظاہر ہے کہ میں ہر بات دہرانا نہیں چاہتا. ہم نے ابھی جو مجالس کا سلسلہ بھی آپ کے سامنے پڑھا، اس میں ہم نے سب سے زیادہ زور کس پر دیا تھا؟ اسٹیپ نمبر 1 کہ کیونکہ ہم ہر بات نہیں جانتے تو ہمارے لیے کیا لازمی اور واجب ہے کہ ہم وحی کے سائے میں اپنی معرفت اور علم کو آگے بڑھائیں. ٹھیک ہے، نہ کہ خود سے چیزیں سوچ ساچ کے بیٹھے ہیں. صحیح کہا تھا آپ نے. تو وہی میں کہہ رہا ہوں، میں ہر بات اگر ریپیٹ کرنے لگا تو پھر تو ہم آگے ہی نہیں بڑھ پائیں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوا چلوں گا کہ انشاءاللہ آپ لوگوں نے اب ان تمام معاملات کو جذب کر لیا ہے.
तब नेक्स्ट लेवल्स, नेक्स्ट जो दराजात हैं फिर वो तय हो पाएंगे। ठीक, और किसी का कोई सवाल? पर एक सवाल इसी के हवाले से जो अभी आपने आखिरी बात की है, वही है इलाही। अब वही इलाही और वसवसे शैतान हम्म, में कैसे फर्क कर सकते? क्यों? वही तो आपके सामने है, नहीं नहीं, वो जो किताब एक है, सुन्नत एक है। आता है, नहीं वो एक, जैसे आप कहते हैं ना कि एक ख्याल जहन में आ गया, एक चीज आ गई, वो हम समझे, जैसे हम जैसे लोगों के लिए जो वही इलाही होती, वही होती है, ख्याल के तौर पर हमारे जहन में आता है ना, कोई ख्याल आ नहीं गया। नहीं नहीं नहीं, वही इलाही का मतलब कुरान और सुन्नत है। वही अच्छा, इलाही का मतलब मेरा ख्याल कैसे हो सकता है? हाँ, मेरा ख्याल नहीं हो सकता, वही कह रहे हैं, हम्म, मतलब कुरान। मैंने तो उसकी बात वो की थी कि जब इंसान को ईमान और अमल के नतीजे में हयात तय्यब अता हो जाती है तो खुदा उसके अंदर एक हिडन अवेयरनेस क्रिएट कर देता है। हाँ, डन वो तो है, वो बात है। ठीक है, ठीक है, ठीक जअलना लहू नूरन यमशी बिही फिन्नास, उसको मैंने कहा था वही है बातिन या है। शऊर मरमूज। तो वो ऐसे थोड़ी आता है। और कई लोगों ने सवाल किया था क्या हम ये लेके पैदा होते हैं, तो मैंने क्या जवाब दिया था, नहीं बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता। ठीक है, नहीं पता था ये तो। ये आज हयात तय्यब अता होने के बाद ये गिफ्ट आता है इंसान के पास। ठीक, सही है, सही। थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजन थी, पता नहीं। जी। ठीक, ठीक। और ये भी शायद आपने शायद बताया था कि जब कोई खुदा के लिए काम कर रहा होता है तो हाँ, उसकी खुदा का काम, यानी वो काम करे जो खुदाई काम है, तब ये वाली चीज अता होती है। जी। तो आज की हद तक बात वाज़ेह हुई। अब आप लोग प्लीज जो है ना, इस बात को आप जहन में रखिएगा कि अब हमें चीज़ों को कैजुअल नहीं लेके चलना है ना, इन पर अच्छे से मेहनत करनी है। और यानी मेरे जो बयानात हैं वो भी शायद थोड़े से आपको लगे कि मुश्किल हो रहे हैं, या उसके अंदर डेप्थ ज़्यादा बढ़ रही है कि जो पहले हम जिससे परहेज कर रहे थे, जो जिस किस्म के मतलब उन्वानात से या टॉपिक से, यानी जैसे मैंने चार जो बयान किया कि चार जो वो हैं अवालिम की तरतीब और इस किस्म की चीज़ें, तो इसके आप लोग इंशाल्लाह नोट्स भी बनाइएगा, मेन पॉइंट्स को अच्छे तरीके से नोट डाउन करें। और फिर हमने, जैसा मैंने कहा था, आज हमारा पहला दर्स हुआ, 2-3 के बाद जो चौथा दर्स होगा उसमें फिर हम आप लोगों के ही बातों को रखेंगे। और यानी बातों को रखने का मतलब क्या है कि आप लोग अपने जो आपको समझ में आ रहा है ना वो आप बयान करेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली इंशाअल्लाह आप लोगों को इस जगह तक पहुंचना है कि आप दूसरों की तरबियत करें, तब फायदा है। इंशाल्लाह। तब जो है ना इस सारी हमारी एफर्ट का फायदा है कि आप खुद भी अपने मेयार को बुलंद करें, खुद भी मारिफ इलाहिया को जज्ब करें, अपने आप को तरक्की दें, और फिर बाकी इसको फैलाने का और दीगर इंसानों की तरबियत का भी वसीला बने इंशाअल्लाह। तो ये तो आज की हद तक ये 3-4 पॉइंट्स आ गए ना, वाजे हो गए, और मैं ख्याल है ये रिकॉर्डेड भी है तो आप लोग इसको दोबारा भी सुनिएगा। ठीक है, चलें, इजाज़त। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा एक था। जी बोलिए। सर मैंने ना वैसे तो आपके दरूस सुनती थी, लेकिन जो मैंने ऑनलाइन स्टार्ट किया है वो मैंने रमज़ान में शुरू किया है। जी। तो जो मैं पहले सुनती थी वो मैंने पहले शुरू किया था सूरह फातिहा से। तो वो मैंने कुछ लेक्चर सुने, उसके बाद ना वो मुझे थोड़ा टफ लगा। तो हम्म। उसके बाद मैंने आपके फंडामेंटल्स और वो लेक्चर सुने, और उसके बाद जी फिर जब सूरह फातिहा फिर से शुरू की तो फिर कुछ समझ आना शुरू हो गए। जी जी तो जी। ये मेरा ना अब सर गैप बहुत ज़्यादा आ गया, क्योंकि फंडामेंटल्स और ये लेक्चर्स तो सुने हैं, लेकिन क्योंकि मैंने रमज़ान से शुरू किया तो बीच में जो पिछले तफसीर के बहुत ज़्यादा लेक्चर्स हैं वो मेरे रह गए हैं। तो जी जी। मुझे आपसे ये
कंफर्म करना था कि क्या पहले मैं वो सुनूं, अभी ये अगला कोर्स ना लूं आपसे, वो बेसिस स्ट्रॉन्ग करूं, या ये है कि अभी ये आप डेफिनेटली अपने आप को उसमें रखें, यानी ये बात आपको खुद पता होनी चाहिए। और ये बहुत अहम आपने सवाल किया कि यानी उस अप्रोच को लेके चलेंगे जिससे आप कंफ्यूज ना हो, जिससे आप परेशान ना हो। और इसी वजह से मैंने जो वेबसाइट है ना उस पे पूरी एक, आप लोगों ने देखा होगा, एक तरतीब बना दी है कि जिसमें एक फंडामेंटल्स है, जाहिर है कि इस तरतीब से ही फ़ायदा होगा। फिर एक प्राइमरी है, उसके बाद प्राइमरी में भी सबसे पहले तज़किया नफ्स है, फिर विलायत है। तो यानी कि इन टॉपिक्स का या इन मौज़ूआत का सुनना जो है, समझना वो ज़रूरी है कि तज़किए के हवाले से कौन कौन सी चीज़ें अहम हैं, सिफ़ात क्या होती हैं, काबिल मज़म्मत सिफ़ात क्या हैं, काबिल तारीफ़ सिफ़ात क्या हैं, उसके अंदर फिर बारीकियां क्या हैं जो तज़किए में आती हैं। तो ये तो डेफिनेटली प्री रिक्विजिट है। सही। तो इसको यानी कि अगर आप इस जगह पे भी साथ चलना चाहती हैं तो उसमें मेरी तरफ से मना नहीं है, लेकिन ये कि आपको फिर थोड़ी ये कह लें कि डबल मेहनत करनी पड़ेगी कि वो जो एक पूरा ट्रैक है फंडामेंटल्स या कोर कंसेप्ट्स का, उसमें अपने आप को मजबूत करें। यानी एक दर्स वहाँ से सुने, उस पर वो करें, रखें। अच्छा, अगर आप या आप जैसे और कोई लोग हैं कि जो थोड़ा सा ये फील कर रहे हैं कि जी हम लैगिंग बिहाइंड हैं या हम वो हैं, तो आप अलग से भी हमारे साथ सेशन कर सकते हैं कि जिसमें अलग से अलहदा से एक्सक्लूसिवली आप अपनी बात करें कि जनाब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, ये समझ में नहीं आ रहा, ये प्रॉब्लम है। क्योंकि हो सकता है कि यहाँ पर आप में से कुछ के जहन में झिझक आ रही हो कि भाई लोग आगे चले गए हैं। तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ इंशाल्लाह कि आप लोग अगर वो करना चाहते हैं तो अलग से टाइम ले लें। लेकिन एक चीज़ आपको समझ में आ ही जाएगी कि अगर बुनियादें क्लियर नहीं होती ना, यानी जैसे अगर हमें दीन दुनिया की तारीफ क्लियर नहीं है, अगर हमें ये बात समझ में नहीं आ रही कि हर जो कुछ भी आप कर रहे होते हैं तो असल जो गेम चेंजर है या डिसाइडर है वो आपकी सिफात होती हैं। अमल वही होता है जो किसी सिफत पर बेस करता है। ठीक है। या ये कि जब हम मारिफत और इल्म और अक़ल की बात करते हैं तो उससे एग्जैक्टली हमारी मुराद क्या होती है। जब हम हयात दुनिया कहते हैं, जब हम समावात और अर्ज़ कहते हैं, तो उसमें क्या फ़र्क है। तो ये तमाम के तमाम नुकात जो है ना, ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना ज़रूरी है। वरना मैं एक लफ्ज़ इस्तेमाल करूंगा, आपका दिमाग पता नहीं कहाँ कहाँ परेशान हो रहा होगा। और इसीलिए मुझे ये हयात दुनिया वाली तारीफ जो है ना, मैं पता नहीं 50 दफ़ा उसको रिपीट कर चुका हूँ मुख्तलिफ फोरम्स पे, क्योंकि मुझे हर जगह यही फील होता है कि मैं दुनिया के लफ्ज़ इस्तेमाल करूंगा, लोग उसको ज़मीन आसमान जिंदगी और ये सब समझना शुरू कर देंगे। तो ये है सर, और सर जी। बात पूछनी थी कि एक और मेरा कुरान का कोर्स चल रहा है, उसमें जी ये है कि छोटी सूरा भी वो करवा रहे हैं, तो वो एक रविश के थ्रू करवा रहे हैं कि अल्फाज मानी के जरिए हम मसादीक देखते हैं। और ये तो आपने इससे पहले कहा था कि अगर आपको मतलब कोई राह तय करना है तो आपको एक साइड चूज करनी होगी। तो जी। क्या ये है कि मैं उसे कैरी कर सकती हूँ अगर इसके साथ ये नहीं, करूँ, देखें, या इसका मशवरा देने वाला मैं नहीं हूँ, ये फैसला करना आपका काम है। मैंने आप लोगों को एक उसूल समझा दिया है और आप खुद इसको चेक करके देख लें। यानी सिर्फ मेरी बात पे ना जाए, आप खुद चेक करके देख लें कि आप अगर स्पेशली उस दौरान में कि जब आप तरबियती मरहले से गुजर रहे हैं, आप कंट्रास्टिंग मटेरियल को सोचें या देखें या करने की लेने की कोशिश करें, आपका जहन कंफ्यूज होता ही नहीं होता। और जी सर सबसे बड़ी बिल्कुल बात यह है कि जो सिखाने वाला है ना, उसकी बात आपके दिमाग में बैठेगी नहीं। सही। तो ये मेरे साथ बहुत ज़्यादा तजुर्बा है, ये कोई ऐसा नहीं है कि मैंने यूं ये बात कही, ये बहुत ज़्यादा तजुर्बा है। और हमने खुद भी कि जब वो लिया ने, जैसे मिसाल के तौर पर कि जब मैं आगा जाफ़र साहब के पास जा रहा था तो तकरीबन जो वो 5-6 साल थे तो वो एक्सक्लूसिवली वही थे। और इसी बिना पर
انسان اس قابل ہوتا ہے کہ آپ جس کے پاس بیٹھ رہے ہیں نا اس سے آپ چیزوں کو پراپرلی ابزارب کر پاتے ہیں، ورنہ دو باتیں آپ ان کی سنیں، دو باتیں کسی اور کی سنیں. ایون لوگ ایک جیسے ٹاپک پر بھی بات کرتے ہیں لیکن ہر ایک اپنی اپروچ کے مطابق بات کرتا ہے. جی تو سر ایسے ہی وہ جو سیکھنے والا ہوتا ہے نا وہ اس میں ڈفرینشیٹ نہیں کر پاتا، وہ اس کے اندر فرق نہیں سمجھ پاتا، وہ کنفیوز ہوتا رہتا ہے. تو ان دا اینڈ جو نتیجہ نکلتا ہے وہ یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ بندے کے دماغ میں کھچڑی سی پک جاتی ہے اور کسی کی بھی بات پورے طور سے سمجھ میں نہیں آتی. جی سر تو یہ میں نے کہا تھا کہ پہلے آپ اچھے سے فیصلہ کر لیں چھان پٹک کے کہ بھئی یہ ٹیچر جو ہے نا اس کے ساتھ میری گروتھ ممکن ہے، میں آگے بڑھ سکتا ہوں یہاں پہ، تو پھر اس کو آپ ڈھنگ سے پکڑیں، وہاں پر آپ ڈیڈیکیٹ ہوں، کمٹ کریں اتنے عرصے تک جب تک کہ وہ آپ کو تربیت کے ایک مرحلے سے نہ گزار دے، پھر آپ کا اختیار ہے. اور یہ ہر جگہ کا یہی طریقہ ہوتا ہے، ہر جی علم کا سر نا. یعنی اور اس میں خاص طور سے آپ نے اس کو بھی دیکھا ہوگا عرفا وغیرہ کا کہ وہاں تو یہ چیز بہت زیادہ ریلیجسلی فالو کی جاتی ہے کہ اگر آپ ایک استاد کے زیر سایہ چل رہے ہیں تو پھر وہاں پر وہ بالکل بھی یہ نہیں کرتے، یعنی ٹریکس چینج نہیں کرتے. تو اس میں کوئی بھی چیز جو ہے نا وہ کسی پرسن سے تعلق نہیں، ایک اصول ہے. اور اسی لیے میں نے کہا کہ اس میں میری ذات کہیں سے بھی انوالو نہیں ہے، لیکن میں آپ کو ایک اصول بتا رہا ہوں کہ اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جناب یہاں سے آپ کو فائدہ ہو رہا ہے تو پھر آپ وہ فائدہ اچھے طریقے سے لیں. جی سر جو ابھی آپ نے بات کی تھی کہ علیحدہ سیشن والی، تو میں تو اس میں انٹرسٹڈ ہوں اور شاید کارپورت الین بھی ہوں کیونکہ انہوں نے بھی تھوڑا لیٹ جوائن کیا تھا. ہاں کوئی بات نہیں، کوئی بھی ہو، ایک انسان ایک فرد بھی ہو، مجھے پرابلم نہیں ہے انشاءاللہ. جو سوٹیبل ٹائم ہوگا اس کے لحاظ سے بات کر لیں گے. یعنی ابھی اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ لوگ بنیادیں اپنی مضبوط کریں، آگے بڑھیں، کیونکہ ان تمام چیزوں پر بہت زیادہ محنت کرنے کی ضرورت اس لیے پڑتی ہے کہ یہ باتیں ہم عام طور سے بالکل سنتے ہی نہیں ہیں جی سر اور ایسے ہی ہے. پڑھتے بھی نہیں ہیں. تو اس وجہ سے نا یعنی کہ اس کو ان کنسپٹس کو دماغ میں بٹھانا اور دل میں جذب کرنا کافی دقت مانگتا ہے. جی سر جزاک اللہ. تو اس حوالے سے جتنی ہیلپ ہم سے ہو سکتی ہے انشاءاللہ کریں گے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. سوری میں ذرا سا ڈرائیو کر رہا ہوں، میں جوائن نہیں کر سکا، رات میں آپریٹ کر رہا تھا ابھی بس. تو مجھے بس ایک سوال یہ پوچھنا تھا کہ آپ نے جیسے کہا پچھلے لیکچرز میں بھی اور اس میں کہ انسان کو آخرت کے لیے حریص ہونا چاہیے اور اس پہ کم پہ اکتفا نہیں کرنا چاہیے، اور دنیا کو تو ظاہر ہے یہ بات بہت زیادہ اس طرح کی وہ ہے. تو اب جیسے ہی آپ کا جو آن گوئنگ جرنی ہے تو اس میں اگر ہم بہت ساری ایگزامپلس آپ کی میرے ذہن میں آتی ہیں، ظاہر ہے کافی لیکچرز میں نے سنے، رینڈملی سنے، کچھ کبھی پوری سیریز سنی. تو جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، اگر ان کا پورا جرنی دیکھیں کہ وہ جو یہ سورج جو ہے کہ یہ رب ہو سکتا ہے، چاند ہو سکتا ہے، ستارے ہو سکتے ہیں، پھر آن گوئنگ ان کا جو جرنی تھا وہ اسٹیج پہ آ گئے کہ آخر میں وہ علی قربانی کے وہ آگ میں پھینک رہے ہیں اور آگ ٹھنڈی ہو گئی، اور آخر میں بالکل کہ حضرت اسماعیل، تو ان کا جرنی اور حضرت موسیٰ کا جرنی. تو ہم اگر اس کو اسی چیز کو اگر ٹارگٹ کریں، یا اور جو ہمارے عرفا گزرے ہیں آیت اللہ علی قاضی طباطبائی اور جو آپ نے اپنی مجالس میں جو وہ کیا، تو ہم یہ مطلب کیسے محسوس کر سکتے ہیں؟ اور فردر جیسے آپ کی صفات کی جو آپ بات کر رہے ہیں، تو کیسے ہم یہ محسوس کر سکتے ہیں کہ مطلب میرا کہنے کا مقصد ہے کہ ایک وہ جو تھریش ہولڈ ہے کہ آپ کے اللہ آپ کے دل میں وہ ہدایت ڈالتا ہے، اور وہ بالکل ماشاءاللہ آپ کے لیکچر سن کے بہت زیادہ زندگی میں چینجز آ گئے، بہت زیادہ، کہ ایک میں اس کا مطلب جتنا بھی شکر گزار ہوں وہ تو نہیں، میں ظاہر الفاظ اس کا وہ نہیں کر سکتے، لیکن وہ فردر تھریش ہولڈ کیا ہوتا ہے؟ مطلب یہ کوئی تھوڑا سا ذہن میں سوال آتا ہے، ظاہر ہے میں اس کو تھوڑی آبسکیور بات کروں، بالکل ڈیفائن نہیں کر، تو اگر ہاں اس اس پہ میں ایک تو کریکشن یہ تھوڑی سی کر لیں کہ وہ حضرت ابراہیم کی بگننگ نہیں ہے جو آسمان اور زمین اور سوری سورج اور چاند تارے،
وہ انہوں نے ایک طریقہ تبلیغ اختیار کیا ہے. وہ جی اس جی میں وہ حضرت ابراہیم نہیں ہے. حضرت ابراہیم شروع سے ہی موحد ہے. یہ جی ایک جی تھوڑی سی کریکشن. ٹھیک ہے، تو وہ حضرت ابراہیم کے اپنے جملے اپنے لیے نہیں ہیں. اچھا، دوسری جو بات ہوتی ہے نا وہ یہی ہے کہ جب ہم جو بات جس پر میں بہت زیادہ زور دے رہا ہوں اور جس کو سمجھنا بہت ضروری ہے، وہ یہ کہ یہ کوئی سولو جرنی نہیں ہوتا ہے. اس جرنی کی سب سے بڑی خصوصیت جو ہے وہ خدا کا ہاتھ انسان کے قلب پر آنا اور انسان کے دل دماغ کا معصوم کے ساتھ کنیکٹ ہونا. یہ جی اس جی جرنی کی لازمی ریکوائرمنٹس ہیں. تو اگر ہمیں یہ چیز نہیں اپنے اندر فیل ہو رہی ہے، اور اس کو بھی میں نے سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ معصوم کے ساتھ کنیکٹ ہونا جو حقیقی ولایت ہے، اس کا معنی ہم یوں سمجھ سکتے ہیں کہ ان کی فکر، ان کی سوچ، ان کا مزاج، وہ میں اپنے اندر دیکھنا شروع کر دوں. جی جی یعنی میں جب کوئی بھی اگر میں ایک بات سوچوں اور مجھے وہی جملہ نہج البلاغہ میں مل جائے، میرے اندر ایک ٹینڈنسی ہو، میری ایک پسند اور ناپسند ہو، اور مجھے وہی چیز صحیفہ سجادیہ کی دعاؤں میں مل جائے، تو یہ حقیقتاً مقام شکر ہے. یہاں سے ولایت میری بننا شروع ہو گئی ہے. اب میں کنیکٹ ہو گیا ہوں. اور پھر رفتہ رفتہ کر کے یہ تمام چیزیں جو ہے نا، یہ دونوں چیزیں، اللہ کی پریزنس، خدا کا ہاتھ، اور معصومین علیہم السلام کی ولایت، جو کہ میں نے وہ مثال بھی دی تھی کہ جو خدائی میگنیٹ ہیں جی جی جن سے تمسک، خدا وہ میگنیٹ ہے. یہ انسان باقاعدہ اپنی زندگی میں دیکھتا ہے اس چیز کو. یہ کوئی افسانہ نہیں ہے، یہ کوئی کہانی نہیں ہے، یہ کوئی مفروضہ نہیں ہے جی جی کہ کس طریقے سے یہ ساری تبدیلیاں انسان میں آ رہی ہوتی ہیں. کیسے ایک غیبی ہاتھ ہوتا ہے کہ جو آپ کو لے کے چل رہا ہوتا ہے. کہاں ہم کسی گڑھے میں جا رہے ہوتے ہیں اپنی جہالت میں، کون مجھے پکڑ کے روک لیتا ہے. کس طریقے سے قرآن اور نماز کا جو میں نے ذکر کیا تھا، قرآن اور نماز کی حالت میں کس طریقے سے معارف میرے اوپر روشن ہو رہے ہوتے ہیں. جی جی تو انسان اس غیبی نظام سے کنیکٹ ہو جاتا ہے کہ وہ غیبی نظام جس کا برج کون ہے، جس کی صراط کون ہے، معصومین علیہ السلام ہے. اور آپ جو نے پورے اپنی کا پورا جی 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 سوری، میں بریک وہ آپ کو اسٹاپ کر کے ایک آپ نے چوتھی مجلس میں کراچی میں یا پانچویں مجلس میں ایک بات پڑھی تھی ہڈن گائیڈنس کی، یا ہم، کوئی ہدایت مرموز کا لفظ ہم، یوز کیا تھا، جس میں آپ نے ہم، دو مثالیں دی تھی، ایک ہم، شہد کی مکھی کی اور ایک مثال دی تھی آپ نے مادر موسیٰ کی، ہم، کہ ان ہم، کو انٹرنل یہ ساری وہی ہدایات ہیں جو آپ نے موبائل کی جو ظاہر سارے جو آپ نے وہ بتائے تھے کہ اس کی ساری جو الیکٹرو میگنیٹک ویوز ہیں وہ یہاں پریزنٹ ہیں، اور ساری وہ چیزیں موجود ہیں، مگر آپ اس کو ریسیو نہیں کر رہے ہیں، تو آپ کو اپنا ہم، ریسیور اس قابل بنانا چاہیے. جی ایکسلنٹ، مطلب جی بہت ہی امیزنگ ایگزامپل تھی. تو وہ ہم، اسی طرح کی کوئی صورت ہوتی ہے کہ آپ کو وہ اس ہم، طرح سے انٹرنل گائیڈنس ہوا. آپ نے کہا تھا ہاں وہی کا سلسلہ سٹاپ نہیں ہوا ہے، وہ والی وہی ہاں دوسری والی سٹاپ ہو چکی ہے، مگر یہ والی ابھی تک ہاں انٹرنل گائیڈنس ہے. اور اب ہاں، خدا کی طرف سے پیغامات بند نہیں ہو گئے. تو جو نفس مستعد ہوتا ہے اور اس کے لیے میں نے کہا تھا کہ یہ خاص طور سے ہمیں نظر آتا ہے ان لوگوں کے لیے جو خدا کا کام کرتے ہیں. جیسے شہد کی مکھی ہے، شہد کی مکھی کیا کام کر رہی ہے؟ جی جی وہ عرق پروڈیوس کر رہی ہے جس میں شفاء للناس ہے. تو یہ خدا کا کام ہے کہ جی جی خدا کا کام یہ ہے کہ لوگوں کی بیماریوں کو شفا دے. یا خدا کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بچانا تھا، یہ خدائی کام تھا. وہاں پر وہ اپنے بیٹے کی حفاظت نہیں کر رہی ہیں، جی جی وہاں پر جی جی وہ خدا کے نمائندے کی حفاظت کر رہی ہیں جس کو فرعون کو شکست دینا ہے. جی تو جی یہ وہ میں نے اگزامپل کے طور پر یہ بات کہی تھی کہ یہ وہ مقامات ہوتے ہیں کہ جہاں پر انسان کا نفس، اور اگر اس میں طہارت ہو، ڈیفینیٹلی طہارت شرط ہے، تزکیہ شرط ہے، تو پھر وہ نفس اس قابل ہو جاتا ہے کہ اس میں وہ ہڈن ریسیور جو الہی پیغامات کو ریسیو کرتا ہے
اس کو اللہ تعالیٰ رکھ دیتا ہے. اور میں نے اور نہج البلاغہ سے بھی پڑھا تھا، کلمات بھی پڑھے تھے کہ جی جی یعنی ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن سے کلمہم فی ذات عقولہم، کہ جن کی عقول کی ذات میں خدا ان سے کلام کرتا ہے. اور یہ واضح ہے امام علی علیہ السلام کے بیانات میں کہ یہ پیغمبر نہیں ہیں، یہ لوگ پیغمبر نہیں ہیں. جی تو یہ سب چیزیں اویلیبل ہیں. اب یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم کتنا اوپر جاتے ہیں. ٹھیک ہے، چلیں آپ کا ایک جملہ اجازت. بڑا جی 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 ٹھیک، فی امان اللہ، خدا حافظ. جزاک اللہ بہت شکریہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ سر، اللہ حافظ. بہت بہت شکریہ. سلام.